بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب لوگوں کا نا رسپانس بہت کم آ گیا ہے۔ میں اتنی مشکل سے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کرتی ہوں کہ آپ لوگ انجوائے کریں، لیکن رسپانس بہت کم ہے۔ تو کائنڈلی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کے اوپر ضرور آیا کریں، آ کے تھوڑی دیر کے لیے اٹینڈنس ضرور لگایا کریں۔ اتنی مشکل سے میں یہ پڑھتی ہوں ریکارڈنگ ٹائم نکال کے، تو بہت مہربانی ہوگی آپ سب کی۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو پچھلے جو تھے لاسٹ ناول، ان پہ رسپانس بہت کم تھا۔ مطلب میں روز ہی دیکھتی ہوتی ہوں، ان پہ وہ رسپانس ویسے ملتا ہی نہیں جیسے پہلے ملتا تھا۔ تھوڑی سی ڈسہارٹ ہوئی میں تو، لیکن چلیں اس میں یہ بھی تھا کہ ایک دو میں نے بھی، طبیعت میری بہت زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے میرے سے ریکارڈنگ نہیں ہوئی، تو ایک دو دن میں نے بھی ناول پوسٹ نہیں کیا۔ تو اب سے انشاءاللہ ریگولر روٹین سٹارٹ ہو گئی ہے۔ کائنڈلی 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 آپ لوگ ضرور چینل پہ آئیں اور مزے مزے کے ناول سنیں اور پڑھیں۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ ناول ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کے جو حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں، مطلب اس کی جو مدر ہوتی ہیں نا، وہ اپنی بیٹی کو نا اپنی بہن کو دے دیتی ہیں۔ ان کے کوئی اولاد نہیں ہوتی، اور وہ جو بہن ہے وہ شارجہ میں سیٹلڈ ہوتی ہیں۔ ساری زندگی وہ اپنے ماں باپ سے، اس کو پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ والے اس کے حقیقی ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے وہ ویسی محبت نہیں اس کی پڑی جیسے پڑھنی چاہیے۔ تو جب اس کی دوسری مدر ہیں، یعنی کہ اس کی خالہ، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، تب وہ پاکستان آتی ہے تو وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی۔ وہیں پہ اس کا کزن جو ہے، وہ اس کا ہیرو ہوتا ہے، وہ اس کو پسند کرنے لگتا ہے اور اسے چاہتا ہے کہ اس سے شادی ہو جائے، اس کی جو مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کنسیپشن ہے وہ دور ہو جائے، وہ سب کے ساتھ بالکل ویسے رہے جیسے باقی کزنز رہتے ہیں۔ تو اس کی شادی بھی ہوتی ہے، پوسٹ میرج بھی ہوتی ہے۔ بہت اچھی سٹوری ہے، بڑی پیاری لولی رومانٹک سی سٹوری ہے۔ اس کو لکھا ہے جناب اقرا صغیر احمد نے۔ بہت خوبصورت ناول ہے۔ تو محبت ہو، یہ آیا تھا آنچل کے شمارے، میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں کون سے شمارے میں آیا تھا اس کا یہ آنچل کے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی جناب، تم محبت ہو اقرا صغیر کا جو ناول ہے، یہ آنچل اپریل 2011 میں آیا تھا۔ یہ دیکھیں آپ، کتنی خوبصورت سعدیہ امام کی برائڈ بنی، اس کی پکچر انہوں نے ادھر سیٹ کی ہوئی ہے۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں کہ یہ کلرڈ میں اگر آپ دیکھیں نا، تو بہت سے بہت سے رسالے ہیں، ڈائجسٹ ہیں، جن کا کور پیج بھی یہ بنا تھا، اور انتہائی خوبصورت، مطلب خوبصورت جیولری، خوبصورت میک اپ، بہت پیاری ان کی یہ پکچر ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بارش زور و شور سے جاری تھی، اس کی آنکھیں بھی جل تل تھیں۔ بارشوں کا یہ موسم اس کے لیے درد بھری یادیں اور وحشت آمیز اداسیاں لاتا تھا۔ رات کو نامعلوم کس پہر بارش شروع ہوئی تھی۔ صبح اٹھی تو باہر لان میں درخت نکھرے نکھرے مسکرا رہے تھے، ان کا سبزہ مزید نکھر گیا تھا، پھولوں کے رنگ اور شوخ ہو گئے تھے، مگر اس پر نہ سبزے کی تراوٹ نے اثر کیا، نہ پھولوں کی خوبصورتی اس کے مزاج میں خوشگواریت پیدا کر سکی۔ مزاد اس کے اندر یادیں وحشت پھیلانے لگیں۔ برسات کا موسم مما کو پسند نہ تھا، جبکہ وہ اس موسم کو خوب انجوائے کرتی تھی۔ بارش کا بوند بوند برستا پانی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، گیلی مٹی کی سوندھی مہک، وہ دیوانی سی ہو جاتی تھی اس موسم میں، اور مما کو بھی زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا کرتی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس کی خوشی کے لیے وہ سب برداشت کر لیا کرتی تھی۔ ماما، آپ کو یہ موسم کیوں پسند نہیں؟ کبھی اس نے پوچھا تھا۔ پسند تو ہے، مگر بارش اپنے ساتھ اداسی لے کر آتی ہے، اور اس کے شور میں بھی ایک ایسا سناٹا ہوتا ہے جو اس دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ وہ پسند نہیں۔ ماما کی نم خوبصورت آواز اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی، اور آج اسے بھی یہ بارش اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اداسی اور وحشت نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بارش زور و شور کے باوجود اور گہرا سناٹا اپنے اندر پھیلتا محسوس ہونے لگا۔ صبح سے رات ہو گئی، وہ کمرے سے نہ نکلی۔ ابیرہ، عروسہ آپی، عارفہ آپی ناشتہ لنچ اسے کمرے میں ہی کروا گئیں۔ دونوں بھابھیوں، بھائیوں اور انکل آنٹی نے آ کر اس کی خیریت دریافت کی۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ ان میں سے کسی کے
کسی کی آمد اسے قرار نہ دے سکی۔ وہ چلے گئے اور وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ نگاہوں میں اس کا اپنا گھر تھا جہاں مما اور بابا کے ساتھ وہ مزے سے رہتی تھی۔ یادیں شفاف قطروں کی صورت اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ رہی تھیں۔ مان دروازے کے اس پار آنے والی آہٹوں میں دروازے کے اس پار سے آنے والی آہٹوں میں اس نے سرحد سے چہرہ صاف کیا اور رضائی چہرے تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ چند سیکنڈ بعد عارفہ آپی اسے پکارتی اندر آئیں۔ حیا، حیا گڑیا، وہ پیار سے پکارتی رہی، پھر اسے سوتا سمجھ کے واپس چلی گئیں۔ کیا ہوا، حیا ساتھ نہیں آئی؟ ہارون صاحب نے عارفہ سے پوچھا۔ وہ سو رہی ہے۔ عارفہ کے جواب پر وہاں موجود ماں جی اور ان کی تینوں بیٹیوں کے منہ بن گئے، جبکہ یاسمین بیگم خاصی نروس ہو گئی تھیں۔ سو رہی تھی تو اس کو اٹھانے سے قیامت برپا ہو جانی تھی، جو اٹھایا نہیں مہارانی کو۔ بڑی پھپھو سمینہ شدید غصے سے گویا ہوئیں۔ سارا دن نکل گیا، رات سر پر آ پہنچی اور وہ لڑکی کمرے سے نہ نکلی۔ حیرت ہے، اب ایسی بھی کیا رام پسندی و کاہلی، مہرو آپا نے بہت بگاڑ دیا لڑکی کو۔ منجلی پھپھو تہمینہ نے بھی بہن کے انداز میں ابرو چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم تو بھتیجی سے ملنے کی چاہ میں بھاگے چلے آئے اور وہ ہیں کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ چھوٹی پھپھو زرینہ نے بھی شکوہ کیا۔ دل چھوٹا مت کرو، ابھی اسے یہاں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ جس غم تکلیف سے وہ گزر رہی ہے وہ بہت بڑی ہے، کچھ وقت لگے گا اسے پرانے رشتے بھولنے اور نئے رشتے قبول کرنے میں۔ رفتہ رفتہ وہ ہم میں گھل مل جائے گی۔ ہارون صاحب میں تحمل سے بہنوں کو تسلی دی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وگرنہ پوت کے پاؤں تو پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ ماں جی اپنے مخصوص لٹھ مار انداز میں بڑبڑائی تھی۔ ان کے کہنے پر کھانا شروع ہو گیا۔ ماہین کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ماں جی، میں نے شادی کی ساری تیاریاں کر لی ہیں، شادی اور ولیمے کے جوڑے بھی تیار ہو کر آ گئے ہیں، اب میں رکوں گی نہیں۔ موقع پاتے ہی تہمینہ سے مخاطب ہوئی۔ سمینہ اور زرینہ بھی موجود تھیں۔ کون روک رہا ہے تجھے، کل بارات لے کر آ جا، وہ خوش دلی سے بولی۔ ارے واہ، ایسے ہی اکلوتا بھانجا ہے ہمارا صوبان، خوب دھوم دھڑکا ہوگا، زرینہ نے چہک کر کہا تو سمینہ بردباری سے گویا ہوئی۔ ہم سمجھ رہے ہیں تہمینہ کی بات، مہرو کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہو نا تم؟ ہاں ابھی مجھے نہیں لگ رہا، بھابھی بہن کے انتقال کے 1.5 ماہ بعد ہی بیٹی کی شادی کرنے پر راضی ہو جائیں گی۔ بہن کی بات پر وہ کھل کر بولیں۔ ماں جی کے ہوتے ہوئے اس گھر میں بھابھی کے فیصلے چلیں گے، یہ کام ماں جی کے کرنے کے ہیں۔ ویسے بھی مہرو آپا کو گزرے 1.5 ماہ گزر گیا، اگر 1.5 سال یا 1.5 صدی بھی گزر جائے تو وہ واپس نہیں آنے والی، پھر کیوں ان کے اس سال گزرنے کا فضول انتظار کیا جائے؟ زرینہ نے چلاکی سے ماں کے کان بھی بھرے اور سکھا بھی دیا، جس کی تائید دونوں بہنوں نے بھرپور انداز میں کی، اور ماں جی جو پہلے ہی بیٹیوں کی باتوں پر عمل پیرا رہتی تھی، فوراً ہی بہو بیٹے کو حکم دے دیا کہ 2 ہفتے بعد عروسہ اور صوبان کی شادی ہے۔ بڑے بیٹے اور بہو کو بھی بلا لیا گیا اور ماں جی کے آگے کسی کی کیا جرت کہ انکار کر سکے۔ ماہین جو بڑی بہن کی اچانک بیماری اور پھر موت کے صدمے سے 2-4 دن چاہنے کے باوجود خاموش رہیں۔ تہمینہ دوسرے دن ہی اپنی بھری پوری سسرال اور عزیز و اقارب کے ساتھ شادی کی تاریخ طے کر گئی تھی۔ عزیز و اقارب سب جا چکے تھے، ماں جی بیٹیوں بیٹوں اور بہوؤں کے درمیان بڑی تمکنت سے بیٹھی تھیں۔ شادی کی تاریخ دے دی گئی تھی، 2 ہفتے بعد ہونے والی تقریبات پر ڈسکس ہو رہا تھا۔ مان حیا کوریڈور سے بیگ کھینچتی ہوئی وہاں آئی۔ سب کی حیران سی نگاہیں اس کی طرف تھی، جبکہ چند نگاہوں میں برہمی اور طنز ابھرنے لگا تھا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی ہارون کے پاس چلی آئی۔ انکل، مجھے یہاں نہیں رکنا، شارجہ جانا ہے۔ اس کا لہجہ بہت پر اعتماد تھا۔ بیٹا اتنی ایمرجنسی میں ٹکٹ کس طرح دستیاب ہوں گے؟ ہارون صاحب حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے۔ ماہین اٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی۔ کہاں جاؤ گی حیا؟ اب یہی آپ کا گھر ہے، میرا گھر نہیں ہے یہ، میں بابا کے پاس جاؤں گی۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، بھول جاؤ بابا کو، تمہارا باپ وہ نہیں ہارون ہے، سمجھی؟ ماں جی کی باروب کڑکدار آواز حال میں گونج اٹھی۔ ماں جی پلیز آپ غصہ مت کریں، میں سمجھا لوں گا۔ ہارون حیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر ماں سے آہستگی سے گویا ہوئے۔ حیا کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ یہ لڑکی تو ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، ہمیں دیکھتے ہی کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ آج بھی اس نے یہی کیا، ہماری خوشی میں ایک لمحہ شرکت نہ کی اس نے۔ میں رشتوں میں برابری کی قائل ہوں، جب آپ میرے دکھ میں شریک نہیں تو میں کس طرح آپ کی خوشی شیئر کر سکتی ہوں؟ ہال میں سناٹا چھا گیا، کئی منہ حیرت سے کھل کر رہ گئے۔
नौजवान पार्टी ने भी दिलचस्पी से अपनी उस नाजुक खूबसूरत कज़न को देखा जिसने समीना जैसी औरत के आगे मुंह खोला था, जिनके आगे लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। अच्छा, अब तुम हमें रिश्ते निभाने और बराबरी करने का दस्त दोगी? उनका लहजा किसी जहरीली नागिन की फिंकार की मानंद था। सॉरी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है अंकल। टिकट होने तक आप मुझे किसी होटल में रहने का इंतज़ाम करवा दें, अब मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी। समीना को जवाब देकर वो हारून से मुखातिब हुई। बदतमीज़, माहीन, ये तरबियत की है तुम्हारी बहन ने? इस लड़की को बात करने की तमीज़ नहीं, जो मुंह में आता है बक देती है। समीना के आगे किसी को निगाह उठाने की जरूरत न थी। उस कल की लड़की ने ज़बान दराजी करके उनकी बेइज्जती कर डाली थी, जो उन्हें किसी तरह बर्दाश्त न थी। वो हया को कहर आलूद निगाह से घूरते हुए माहिन से मुखातिब हुई, जो पहले ही हया की यके बाद दीगरे जरूरतों पर बदहवास व खौफजदा थी। कुछ ना कह सकी। बेटी, आप यहाँ से क्यों जाना चाहती हैं? कोई शिकायत हो तो बताएं। हारून के बड़े भाई एहसान ने उठकर मामला संभाला और हया से मुखातिब हुए। अंकल, ये मेरा घर नहीं है, यहाँ मुझे घुटन होती है, और मम्मा के जाने के बाद बाबा बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। मैं भी अगर यहाँ रही तो बाबा बिल्कुल तन्हा हो जाएंगे, कौन ख्याल रखेगा उनका? उसकी आवाज़ भीगने लगी तो वह चुप हो गई। आंसू जब्त करने से चेहरा सुर्ख हो गया। घुटन महसूस हो या दम निकले, रहना तुम्हें अब यहीं है। माँ जी, आप? हारून लजाजत से कुछ कहना चाहते थे कि वो तैश में आ गई। अब तुम दरमियान में मत बोलो हारून, इसको सच सच बता दो, अब ये कहीं नहीं जाएगी। गफरान से तुम्हारा ताल्लुक महरीन की ज़िंदगी में तक था, महरीन चली गई, गफरान से तुम्हारा ताल्लुक खुद ब खुद ख़त्म हो गया। तुम्हारे खाला खालू थे वो, अब तुम अपने सगे माँ बाप के घर में हो और तुम्हें यहीं रहना है बस। माँ जी संग दिली और बेहिसी की जिंदा हकीकत बनी कह रही थी। हया के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर दुख की कैफियत बढ़ने लगी। यह उसके लिए किसी धमाके से कम ना था, और दूसरे ही लम्हे हारून के बाजू में गिरकर बेहोश हो गई। हेलो यार, कब आ रहे हो? यहाँ कई खुशखबरियाँ हैं। क्या क्या हैं बताओ यार। दूसरी तरफ से बहुत फ्रेश मगर भारी आवाज़ उभरी। पहले बता, कब आ रहा है? जफ़र ने जरा की। अगले हफ्ते। सच? पहली खबर ये है कि सोबान की शादी। ओह, मुझे पता है। और दूसरी खबर, हारून अंकल के यहाँ एक बेटी आई हैं, बहुत प्यारी लड़की है, लेकिन बहुत मगरूर और नकचुड़ी है, किसी से बात तक नहीं करती। ओह, कहाँ से आई है? पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा। माहीन आंटी की बहन को तो जानते हो, मेहरू आंटी उनकी बहन है। दरअसल हारून अंकल की बेटी है। आंटी बेऔलाद थी तो उन दोनों के स्टार पर हारून अंकल और माहीन आंटी ने पैदा होते ही अपनी बेटी उन्हें दे दी, जिसे वो लेकर शारजा चले गए थे। घर के बड़े सब इस हकीकत से वाकिफ़ थे, जबकि यहाँ हम सबसे छुपाया गया, वहाँ हया से भी पोशीदा रखा गया। और अब मेहरू आंटी की वफ़ात के बाद अंकल हया को यहाँ ले आए हैं। जब उसने गफरान अंकल के पास शारजा जाने की ज़िद की तो दादों ने भांडा फोड़ दिया। ओह, बहुत बुरा हुआ। अब क्या तासरात है मोहतरमा के? बहुत शदीद। 4 दिन अस्पताल में रह कर आई है शॉक की वजह से, और घर आकर भी वो उस हकीकत को मानने को तैयार नहीं। वो यहाँ से जाना चाहती है। दादों ने नामालूम गफरान अंकल को क्या कहा है कि वो हया से बिल्कुल राब्ता ख़त्म किए हुए हैं। वो रात दिन मोबाइल ट्राई करती रहती है, नाकामी पर रोने लगती है। दादों के और उसके ताल्लुकात बेहद बिगड़ गए हैं, और ख़ास तौर पर समीना फूफो के भी। अरे मम्मी के भी? क्यों? जब आओगे खुद देख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़। सारे ख्वाब कच्चे रंगों की तरह गड़बड़ हो गए थे। गुजरे दिन ख्वाब हो गए थे या उन दिनों वो ख्वाबों में जी रही थी? भयानक ख्वाबों के कांटों भरी पगडंडी थी, जहाँ हर कदम पर अनगिनत कांटे चुभ रहे थे। वो जिनकी चुभन रूह तक में पेवस्त हो रही थी, वो शदीद तरीन तकलीफ़ में मुब्तला थी। हया, कमरे में क्यों बंद रहती हो? क्या सोचती रहती हो मेरी जान? माहिन उसके कमरे में आकर करीब बैठते हुए ममता भरे लहजे में बोली। आंटी, ये सब ख्वाब है। मैं सोचती हूँ ये कोई डरावना ख्वाब है। जल्द मेरी आंख खुल जाएगी और फिर मैं अपने घर में होंगी, मम्मा और बाबा के दरमियान, जहाँ खुशियाँ हैं, रंग हैं, फूल ही फूल हैं। आप मुझे यकीन दिला दें आंटी, मुझे बाबा के पास भेज देंगी तो मैं जो आप कहेंगी वो करूँगी। आप मुझे बाबा के पास भेज देंगी ना? वो उनका हाथ थामे वो उनका हाथ पकड़कर रोते हुए कह रही थी। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे किसी मासूम बच्चे का वालिदैन से बिछड़ने के बाद होता है। मैं वादा नहीं कर सकती हया, अब हमें आप ही और दूल्हा भाई की जगह चाहे ना दो, मगर प्लीज़ इस हालात से समझौता कर लो। माँ जी का हुक्म है, आपको यहाँ ही रहना है। दूल्हा भाई से तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता।
میں نہیں مانتی ماں جی کو، مجھ سے میرے باپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ غصے سے وہ چیخ اٹھی اور وہاں سے نکل کر ان کے پاس پہنچ گئی۔ ماں جی اور سمینا سر جوڑے کسا پسا کر رہی تھی، اسے دیکھ کر سنبھل گئی۔ دادو آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ پلیز مجھے جانے دے بابا کے پاس۔ وہ ان کے قریب کھڑے ہو کر التجائی انداز میں بولی۔ 1000 دفعہ سمجھا چکے ہیں تمہیں، وہ تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ مہرو کے مرنے کے بعد وہ نامحرم ہو گیا ہے تمہارے لیے، اور ہم نہ محرموں کو اپنی لڑکیاں نہیں دیا کرتے۔ آئی سمجھ تمہارے؟ سمینا نے پتھر مار انداز میں کہا۔ وہ اس سے دشمنی محسوس کرنے لگی تھی۔ بس بس سب کچھ مت کہنا جو سمینا نے کہا ہے کافی ہے، ویسے بھی یہ بڑی پھپھو ہیں تمہاری، یہاں پر مجھ سے زیادہ ان کی چلتی ہے، جو یہ کہے وہ مانا کرو۔ دادو نے اسے منہ کھولتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ نامحرم؟ مجھے ان کو دیتے ہوئے آپ کو یاد نہیں آیا کہ وہ نامحرم ہیں؟ کس کو معلوم تھا مہرین اچانک اللہ کو پیاری ہو جائیں گی؟ اور تم بلا بن کر ہم پر سوار ہو جاؤ گی، دادو نے چڑچڑے پن سے کہا۔ مہرو نے زبان درازی کے علاوہ کچھ سکھایا ہی نہیں، خود تو میکے میں بھی صرف دونوں بہنیں تھیں، سسرال میں بھی غفران بھائی کے سوا کوئی نہ ملا، مگر تمہاری تو سوچ سمجھ کر تربیت کرنی چاہیے تھی۔ بدقسمتی سے بھری پری ہمارے جیسی سسرال مل گئی تو دوسرے ہی دن ہی کاغذ پکڑا کر میاں باہر نکال دے گا زبان دیکھ کر۔ جب آج تک آپ کو کاغذ نہیں ملا تو مجھے بھی نہیں ملے گا۔ اوئی ماں، کس غضب کی زبان دراز لڑکی ہے، اس میں مجھے طلاق؟ توبہ توبہ، وہ دونوں ہاتھوں سے گال پیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آیا وہاں سے چلی گئی، ستون کے پیچھے ماہین دل پکڑ کر رہ گئیں۔ عروسہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، چند دن بعد وہ مایوں بیٹھنے والی تھی، اس کے چہرے پر دھنک رنگ بکھرے ہوئے تھے، گھر کا ہر فرد ہی خوش تھا، ہر ایک کو چہرے پر اسے مسرت دکھائی دیتی تھی، کیونکہ یہ خاندان کی دوہری شادی تھی۔ عروسہ منجلی پھپھو کی اکلوتی بہو بن کر جا رہی تھی، دونوں طرف جوش و خروش قابل دید تھا، مہمانوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی، ہنسی مذاق کہہ کہے چھیڑ چھاڑ کا بازار ہر وقت ہی گرم رہتا، اور اس کو کہاں عادت تھی اتنے لوگوں میں رہنے کی، ان کی بہت مختصر سی فیملی تھی، بابا کم گو تھے، مگر اس کی باتیں بہت توجہ اور محبت کے ساتھ سنا کرتے تھے، امی آہستہ اور نرمی سے گفتگو کرنے کی عادی تھیں، اس نے دونوں کو کبھی تیز آواز میں بولتے نہیں سنا تھا، یہاں تو ماحول ہی مختلف تھا، ہر بات ہر عادت متضاد تھی، وہ خود کو اس ماحول میں ان کے درمیان انفٹ محسوس کرتی تھی، اور سوائے آنسو بہانے کے اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ روئی بھی بہت، مگر جب اسے خود یہ احساس ہوا کہ اس گھر میں خوشیاں بکھری تھیں، ان لوگوں نے اول دن سے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، اور جب یہ حقیقت آشکار ہوئی تو ان کی محبت مزید بڑھ گئی۔ دونوں بڑے بھائی وحید اور رومیل، دونوں بھابیاں مہوش اور نازش، بھائیوں سے چھوٹی عروسہ عارفہ اور عبیرہ اسے ہر دم خوش رکھنے کی سعی میں لگے رہتے، ان کے علاوہ دیگر کزنز بھی تھے جن کو اس نے لفٹ نہ دی تھی۔ اس نے جب اپنے بہن بھائیوں کے چہرے پر اپنے آنسوں کی وجہ سے رنجیدگی دیکھی تو سوچا اس کا حق نہیں ہے خوشی کے موقع پر ان کو رنجیدہ کرنے کا۔ غم غم کی راکھ کی کوکھ میں چھپی آگ کی طرح اندر ہی اندر سلگتا ہوا ٹھیک ہے۔ جب محبتیں چاہتے اس نے تنہا وصول کی ہیں تو غم بھی کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر وہ روتے دل کے ساتھ مسکرانے کا ہنر تو نہ سیکھ سکی، مگر یہ تبدیلی ضرور آئی کہ وہ ان سب کے ساتھ سب کے درمیان بیٹھنے لگی تھی۔ عروسہ بھی وہ سبت بھائی آ گئے امریکہ سے، عبیرہ بھاگتی ہوئی آئی اور عروسہ سے لپٹ کر کہنے لگی۔ ارے اچانک رات تک پھپھو یہیں تھی، ان کو معلوم ہوتا تو وہ ضرور بتاتی، بلکہ ان کے تو اہتمام ہی ختم نہ ہوتے سبت کے لیے، انہوں نے سرپرائز دیا ہے، دادو کے پاس بیٹھے یہی کہہ رہے ہیں کہ عروسہ کے لیے اس سے بہترین شادی کا تحفہ کوئی اور نہ ہوگا۔ ہے بھی ٹھیک بات، سبت بھائی نہ آتے تو مزہ بھی نہ آتا شادی میں۔ عبیرہ بے حد خوش ہوئی۔ سبت بھائی انجینئر ہیں، پچھلے سال فارم کی طرف سے امریکہ گئے تھے 5 سال کے معاہدے پر، سمینا پھپھو کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، بہت لاڈلے چہیتے۔ عبیرہ بڑی خوشی کے احساس سے سرشار حیا کو بتا رہی تھی، جو سمینا کے نام پر خاصی بدمزہ ہو گئی تھی۔ آؤ حیا، سبت سے ملواتی ہوں تمہیں، عروسہ نے کہا۔ ضروری ہے کیا؟ اس کا لہجہ سرد ہو گیا۔ نہیں، مرضی ہے تمہاری، مگر ملو گی تو اچھا لگے گا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے ایسے لوگوں سے مل کر اچھا لگتا بھی نہیں ہے، گھمنڈی ماں کی گھمنڈی اولاد، ماں کی طرح شو بازی ہوگا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، کمرے میں آ گئی۔ رات کا کھانا بھی کمرے میں ہی کھایا، سبت اچانک آیا تھا، اس طرح حیران کر کے جو اسے اور سب کو خوشی ملتی تھی وہ عرصے تک مسرور رکھتی تھی۔
ایئرپورٹ سے وہ سیدھا گھر آیا۔ ممی پاپا بھائی و بھابھی سے مل کر وہ ان کے ہمراہ نانوں سے ملنے آیا تھا۔ وہاں بھی اس کی اچانک آمد پر کچھ خفگی و خوش دلی سے استقبال کیا گیا۔ دونوں ماموں کی فیملیز تھی۔ نانوں نے فون کر کے دونوں خالاؤں کو بھی بلا لیا۔ سب جمع ہو گئے، ہلہ گلا تھا، ایک تقریب کا گمان ہونے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ ظفری کے ساتھ چہل قدمی کے لیے باہر نکل گیا۔ ظفری نے کہا، حیا سے ملے یار؟ ظفری نے اشتیاق بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ حیا فوراً ہی اس کو یاد نہ آ سکا۔ او وہ امپورٹڈ کزن، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ وہ تو مجھے نظر نہیں آئی، سبت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیونکہ تمام شناسا چہروں کے درمیان وہ گھنٹوں کھڑا رہا۔ اس دوران کوئی غیر شناسا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ ہاں بھائی، وہ اتنی آسانی سے نظر آنے والی چیز بھی نہیں۔ اچھا، تم کچھ زیادہ ہی متاثر نظر آتے ہو اس سے، سبت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آف کورس متاثر تو میں ہوا ہوں اس کے اعتماد سے۔ وہ حق بات سامنے والے کے منہ پر کہتی ہے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں یا عورتوں کی طرح نہیں ہیں کہ اس سے کہہ کر جنگ کا میدان گرم ہی رکھتی ہیں۔ مجھے اس کی دلیری پسند آئی ہے، کسی ایسے ویسے خیال کو جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے دل میں، ظفری نے رسانیت سے کہا تھا۔ حیا کیا ہوا بیٹی؟ عارفہ کہہ رہی ہے آپ کو وہ کپڑے پسند نہیں آئے۔ ماہین اس سے مخاطب ہوئیں جس نے شادی کی تقریبات کے لیے بنائے گئے تمام کپڑے ناپسند کر دیے تھے۔ سوری آنٹی، مجھ سے اتنے بھاری بھرکم بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے۔ شادی کی تقریب میں تو بیٹا بھاری بھرکم کپڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں شاید آپ کا دل دکھا رہی ہوں آنٹی، وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر خفت بھرے انداز میں آہستگی سے گویا ہوئی۔ مجھے عادت نہیں ہے ایسے بھاری بھرکم کپڑوں کی۔ کوئی بات نہیں میری جان، میں شوفر کو کہہ دیتی ہوں، آپ کو وہ شاپنگ سینٹر لے جائے گا، آپ اپنی پسند کی شاپنگ کر لینا۔ وہ اسے پیار کر کے کہتی ہوئی چلی گئی اور اسے محسوس ہوا مما کی مہک کہیں آس پاس ہی پھیل گئی ہو۔ ماہین کا انداز بھی مہرو جیسا ہی تھا، محبت کے گداز، ممتا کی مٹھاس سے لبریز، دھیما، نرم تر، پھر بھی وہ انہیں مما نہ کہہ سکی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو ڈرائیور کار کے پاس ہی کھڑا تھا۔ بلو جینز، وائٹ ٹی شرٹ میں اس کی وجاہت نمایاں تھی۔ براؤن کلر کا ہیئر سٹائل اس کے ڈریسنگ کی طرح اسے کسی طرح ڈرائیور ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ اس نے رک کر لان اور پورٹیکو کو دیکھا، وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچ گئی جو سیل فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ ہاتھ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک شناسا چہرہ سامنے تھا، شوفر۔ بڑی الجھن بھری آواز ابھری تھی، گویا یقین و بے یقینی کے انداز میں پکارا گیا ہو۔ سبت جو ابھی اپنے گھر سے یہاں پہنچا تھا، کار سے نکلتے ہی کسی کی کال آ گئی جو سننے کے لیے وہ رک گیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ حیا ہے۔ اس کی گوری رنگت اور بھوری آنکھیں کافی حد تک ماہین مومانی کی شبیر آ رہی تھی۔ اس کی رگیں شرارت بھڑک اٹھی۔ جی میڈم، اس نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے لہجے کو مؤدبانہ بنایا۔ شاپنگ سینٹر چلو؟ کنفرم ہونے کے بعد اس کا لہجہ حکمیہ ہو گیا۔ جی اچھا، سبت نے سعادت مندی سے کہتے ہوئے کار کا دروازہ کھول دیا۔ دماغ درست ہے تمہارا، پچھلا دروازہ کھولو۔ بے دھیانی میں وہ اگلا دروازہ وا کر بیٹھا، اس کے چلانے پر سرعت سے پچھلا دروازہ وا کیا۔ میڈم کس شاپنگ سینٹر جائیں گی؟ سبت نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، یہاں اچھا اور بڑا مال کون سا ہے؟ اسے امریکہ گئے ابھی ایک ہی سال ہوا تھا۔ ذہن کی اسکرین پر پورا کراچی موجود تھا، جس کے چپے چپے سے وہ بخوبی واقف تھا۔ ایک بہترین شاپنگ مال پر وہ اسے لے آیا اور وہ پرس اور دوپٹہ سنبھالتی کار سے نکل آئی۔ تم کہاں آ رہے ہو؟ اسے ساتھ آتے دیکھ کر وہ بولی۔ میڈم خریداری میں مدد کرواؤں گا آپ کی۔ بس شٹ اپ، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گاڑی کے پاس جاؤ۔ وہ اسے ڈانٹ کر اندر داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ واہ میڈم، آپ نے تو واقعی مجھے ڈرائیور بنا دیا۔ وہ مسکراتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے آدھے گھنٹے بعد حیا کو کئی شاپر پکڑے آتے دیکھا۔ اس نے بڑھ کر وہ تمام بیگز کار میں رکھ دیے۔ میڈم، آپ نے اتنی جلدی خریداری کر لی؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے پیچھے بیٹھی حیا سے حیرانی سے کہا۔ جب ایک بوتیک سے سب مل جاتا ہو تو کیا ضرورت ہے پورا مال چھاننے کی؟ یہ بات بھی آپ نے درست کی، اگر منہ بند کرو اپنا، کار ڈرائیو کرو۔ حیا نے اسے ڈانٹا۔ وہ جی اچھا کہہ کر ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ حیا اس کے اعتماد پر حیران تھی۔ وہ رکھ رکھاؤ سے ہی نہیں، گفتگو اور اعتماد سے بھی ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی پورے اعتماد و شوق نگاہوں کے حصار میں وہ جاتے ہوئے بھی اس نے واپسی میں جگہ بدل دی تھی، مگر اس نے پہلے ہی سائیڈ مرر اس طرف فوکس کر دیا، گویا وہ اس کی سوچوں سے باخبر تھا اور وہ واپسی میں بھی اس کی نگاہوں میں رہی۔
وہ بیگس لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہال سے خوبصورت آوازیں آ رہی تھیں، سب وہاں جمع تھے۔ اب بھی شاپنگ وہاں لے کر جاتی تو اسے معلوم تھا مذاق اڑایا جاتا۔ ان کے بھڑکیلے چمکیلے لباس کے آگے اس کے سادہ کپڑے اور سادہ لگتے۔ ایسے میں وہ آنٹی اور روسا وغیرہ کے چہرے پر اپنی وجہ سے پھیلتی ندامت یا تکلیف محسوس کرتی۔ اس وجہ سے کمرے میں آ گئی۔ بیگز اس نے بے دلی سے بیڈ پر رکھ دیا، آنکھوں سے پھر رمجھم برسنے لگی تھی۔ مما بابا کی یادوں سے کہاں چھپ سکتی تھی؟ ان سے پچھلے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ بیت گیا تھا اور اس عرصے میں ایک لمحہ ایسا نہ تھا کہ ان کی یاد سے غافل ہوئی ہو۔ اب بھی ان کے ساتھ کی جانے والی شاپنگ اسے یاد آ رہی تھی۔ یادوں کے سنگ بھاگتے بھاگتے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی اور پھر ماہین کے جگانے پر انہوں نے اس کی شاپنگ کی خوب تعریف کی۔ دونوں بھابھیوں اور عروسا نے نامعلوم اس کا دل رکھنے کے لیے تعریف کی تھی یا واقعی انہیں شاپنگ پسند آئی تھی۔ وہ چپ چاپ ان کی تعریف و توصیف سنتی رہی۔ سمینہ پھوپھو آپ کو کئی مرتبہ پوچھ چکی ہیں، بڑی بھابھی مہوش نے کہا۔ روز روز آ جاتی ہیں، ان کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ماہین گھبرا کر بولی، ایسے نہیں کہتے، انہوں نے سن لیا تو طوفان مچا دیں گی۔ کیوں ڈرتی ہیں آپ؟ ان کا کام کیا ہے؟ سب کی برائیاں کرنا، حکم چلانا اور بے عزتی کرنا۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہ، میں نہیں چاہوں گی لاؤنج میں۔ پھپھو زیادتی بھی بہت کرتی ہیں آیا کے ساتھ، بلا وجہ اس کے ساتھ خار رکھنے لگی ہیں۔ یہ بڑا پن تو نہیں ہے؟ روسا کو بہن سے محبت تھی۔ سب چھوڑ آؤ، ہم باہر چلتے ہیں۔ عارفہ مسکراتی ہوئی زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سیدھی اس شخص پر پڑی تھی۔ وہ بڑے استحقاق بھرے انداز میں دادوں کے قریب بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس کی دوسری جانب پھپھو بیٹھی مسکرا رہی تھیں۔ ظفری، عبیرہ، زرینہ پھپھو کی سونی، تایا کی خولا اور مائرہ، فہد، راضی سب موجود تھے۔ وہ مارے حیرانی کے ساکت رہ گئی۔ اس دم سبت کی نظریں بھی اٹھی اور آن واحد میں اس کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی شرارت بھری مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ ساتھ ہی وہاں موجود سب کزنس بھی مسکرانے لگے۔ ان کے درمیان وہ خود کو احمق محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں کیوں سکتا ہو گیا اور تم لوگ کیوں کھیکی کر رہے ہو؟ سمینہ پہلے عارفہ کے پہلو میں کھڑی حیا سے بولی اور پھر ان سب سے جو اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ عبیرہ ہنستے ہوئی بولی، یہ سبت بھائی ہیں، سمینہ پھپھو کے بیٹے۔ تم ان کو شوفر سمجھی تھی؟ اس کا مارے شرمندگی کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ کتنی آسانی سے وہ اسے بیوقوف بنا چکا تھا اور اپنے کارنامے کی ان سے داد بھی وصول کر چکا تھا۔ تب ہی اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وہ عارفہ سے ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ سبت کے چہرے پر یکدم ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ حیا کی کیفیت اور اس کی آنکھوں میں بھر آنے والی نمی اس کی حساس نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ نادم سا ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی ماں جی؟ یہ لڑکی ہر بار کچھ نیا ہی کرتی ہے۔ سمینہ حیا کو بنا کچھ کہے سنے وہاں سے بھاگتے دیکھ کر گویا ہوئی تو عبیرہ نے سبت کی زبانی سنی ساری بات دہرا دی۔ کیسی کامکر لڑکی ہے، دیکھو تو بھلا میرے بچے میں سے کیا ڈرائیوروں والی بات نظر آئی جو وہ ڈرائیور ہی سمجھ بیٹھی، احمق کہیں کی۔ مامی میں نے شرارت کی تھی، غلطی اس کی نہیں۔ سبت ماں کو آگ بگولا دے کر حقیقت بتانے لگا اور بڑی مشکل سے ان کا غصہ ٹھنڈا کر پایا۔ عبیرہ اٹھ کر حیا کے پاس آ گئی جو ان سے خفا ہو گئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا ان سب نے مل کر اسے بیوقوف بنایا۔ ماہین کے سمجھانے بجھانے پر وہ چپ ہوئی، مگر کچھ دن پہلے جو بے تکلفی اور اجنبیت کے خول سے وہ باہر نکلی تھی اسی خول میں بند ہو گئی اور عروسا کی مائیوں تک کمرے سے باہر نہ نکلی۔ مائیوں کی رسم ادا کی جا چکی تھی۔ مہمانوں سے لان بھرا ہوا تھا جو مائیوں کی رسم کے لیے خصوصاً بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عبیرہ اس کا ہاتھ تھامے گھوم رہی تھی۔ اس کے اسٹار پر اس نے مائیوں کا ڈریس پہنا تھا، سبز اور پیلی کڑھائی والی فراک پر سرخ دوپٹہ تھا۔ دونوں کے سوٹ یکساں تھے۔ عبیرہ دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اس کو ایسی چیزوں سے رغبت نہ تھی۔ البتہ عارفہ کے کہنے پر اس نے موتیا کے کنگن ہاتھوں میں پہن لیے تھے۔ موتیا کے پھولوں کی ڈھیروں لڑیاں عبیرہ نے اس کے بالوں میں لگا دی تھی جو اس کے دائیں شانے سے لٹک رہی تھیں۔ رشتہ داروں سے اسے ملوایا گیا تھا۔ ہیلو، سبت وہاں آ کر سنجیدگی سے گویا ہوا، میں نے اس دن مذاق کیا تھا آپ سے اور آپ مائنڈ کر گئے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا آپ ہرٹ ہوں گی تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ آئی ایم سو سوری۔ سبت کے لہجے میں خلوص و سچائی تھی۔ اس دن اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا
کہ وہ مذاق میں زیادتی کر بیٹھا ہے۔ وہ بے حد شوخ و شریر ہونے کے ساتھ بلا کا حساس و ذمہ دار تھا۔ روتوں کو تو وہ ہنسا دیا کرتا تھا، اور کوئی اس کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرے اس حد تک کہ رو پڑے، یہ اسے گوارا نہ تھا۔ تب سے وہ آج اسے ملی تو وہ معذرت کرنے چلا آیا۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں آپ جیسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی نفرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے آپ تو کچھ زیادہ ہی ناراض معلوم ہوتی ہیں۔ اس نے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے شوخی سے کہا، مائی فٹ، میں آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ حیا کے لہجے میں اہانت تھی۔ لمحے بھر کو سبت کے وجیح چہرے پر سرخی پھیلی۔ وہ وہاں سے جاتی حیا کو حیرانی سے دیکھتا رہا۔ ہارون، بہت غلط فیصلہ کیا تھا تم نے بیٹی سالی کو دینے کا۔ اب دیکھو نا، لڑکی اس گھر کی رہی نہ اس گھر کی، لٹک گئی ہے درمیان میں۔ وہ ماں جی کے پاس بیٹھے تھے جب سمینہ ہارون سے مخاطب ہوئی۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گی وہ۔ ارے فکر مند کیسے نہ ہوں، بھائی کی فکر بہن نہ کرے گی تو اور کون کرے گا؟ مہرو نے ذرا بھی اچھی تربیت نہ کی۔ مجھے تو فکر ہے کہ اس طرح یہ لڑکی گھر بسائے گی۔ ذرا مروت و سلیقہ نہیں ہے۔ کل مائیوں کی تقریب میں سارا خاندان تھا۔ مجال ہے جو کسی سے مسکرا کر اخلاق سے ملی ہو، سب سے منہ ٹیڑھا کر کے ملی ہے۔ سب نہیں، اس بدمزاج و مغرور سے کہا ہے۔ کتنے لوگوں نے تو ہم سے ہی کہا اسے بھی وقت لگے گا ہمارے ماحول میں ڈھلنے میں۔ مہرو بہت کم ہی لوگوں سے تعلقات رکھتی تھی، پھر رشتہ داریاں تھی نہیں جو آنا جانا ہوتا، اور حیا کو عادت ہوتی۔ وہ بچپن سے ہی ایسا ماحول دیکھتی آئی ہے۔ اپنے یہاں تو ماشاءاللہ خاندان اتنا وسیع ہے، خیر اس کو عادت ہو جائے گی۔ تائی سریا نے دیورانی کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سمینہ سے کہا، بات ساری یہ ہے کہ اپنوں کو ہی اپنے ہی ڈانٹتے ہیں۔ دونوں بھائیوں اور تینوں بہنوں کی بیٹیاں اور بیٹے ہم نے آپس میں ہی رشتے طے کر کے نپٹا دیے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کے بھی رشتے طے ہیں سمجھو، اور ان سب میں اس لڑکی کی جگہ نہیں بنتی۔ سبت کے لیے تو ہم لڑکی پسند کر چکی ہیں، اور شاید ظفری کے لیے بھابھی دیکھ چکی ہیں کوئی لڑکی۔ سمینہ، کیا رشتوں کی بات لے کر بیٹھ گئی ہو؟ پہلے صوبان اور عروسہ کا فرض تو ادا ہونے دو، پھر سوچیں گے، ماں جی نے پان کھاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ آج صوبان کی مائیوں اور رسم حنا بھی ہے، کل بارات، پرسوں ولیمہ، کون سے ڈھیروں دن پڑے ہوئے ہیں۔ سبت 2 ماہ بعد واپس چلے جائے گا، اور اس کے جانے سے پہلے اس کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئیں۔ ارے واہ آپی، یہ ایک دم ہی پروگرام بنا ڈالا آپ نے، کل تک تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا آپ کا۔ زرینہ حیرانی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، سبت کے پپا نے یہی کہا ہے کہ اب اسے یہاں سے شادی کے بعد ہی بھیجنا ہے۔ ان کے کئی دوستوں کے بیٹے اور بھائی ان ملکوں میں گئے ہیں تو میمو کے چکر میں ایسے پڑے ہیں، سالوں سال گزر کے پلٹ کر نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے وجہ بیان کی۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے قبل سبت سے بھی معلوم کر لینا وہ کیا چاہتا ہے۔ بڑے بھائی احسان نے بھی اندر آتے ہوئے باتوں میں حصہ لیا۔ ہارون اور ماہین وہاں سے اٹھ آئے تھے، ان کے چہروں سے ہی تفکر و ملال عیاں تھا۔ سمینہ نے جو باتیں کیں بے شک وہ کڑوی تھی مگر سچائی تھی ان میں۔ وہ مس فٹ ہے، ہم لوگوں میں کیا ہوگا ہماری بچی کا؟ ہارون، مہرو آپا نے پھپھو کی طرح سے اس کی پرورش کی ہے، یہاں آ کر وہ رل گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے ماہین، ہماری بیٹی بد دماغ و بدتمیز نہیں، وہ ابھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی۔ اس نے مہرو آپا اور غفران بھائی کے سنگ جتنی محبتیں اور خوشیاں پائیں، ان کے جاتے ہی پے در پے صدمات ملے ہیں بچی کو۔ ہارون کے لہجے میں بھی بیٹی کے لیے پیار و محبت تھی۔ ماہین، تمہیں معلوم ہے آپ ہی نے سبت کے لیے کس لڑکی کا انتخاب کیا ہے؟ نہیں، ویسے ان کا اشارہ مجھے زرینہ کی بیٹی سونی کی طرف لگ رہا ہے، بہت پسند کرتی ہیں اس کو۔ ان کے پاس کسی کام سے آتی حیا باہر ہی رک گئی۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے، زرینہ کی بیٹی اور ہماری بیٹی میں کوئی فرق نہیں، ورنہ میرا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بجھے لہجے میں گویا ہوئے۔ کیا ارادہ تھا آپ کا؟ ماہین نے پوچھا۔ سبت کو میں نے دیکھا تو نہ معلوم کیوں میرے دل نے کہا سبت اور حیا کی جوڑی خوب رہے گی، وہ بھی خاندان میں سب سے خوبصورت اور سعادت مند بچہ ہے، اور ہماری حیا تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ جوڑی خوب رہتی، مگر جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ ان کی افسردہ آواز حیا کو جھنجھلا گئی۔ سبت سر میں درد ہونے کے باعث گولی کھا کر سو گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، سب لوگ مہندی لے کر جا چکے تھے۔ لاؤنج میں کچھ بزرگ خواتین گفتگو میں مصروف تھیں، ملازمائیں چیزیں سمیٹ رہی تھیں جو مہندی لے کر جانے والے مہمان اور گھر والے پھیلا کر گئے تھے۔ تم نہیں گئی؟ مہندی تو تمہاری گئی، تمہیں ضرور جانا چاہیے تھا۔ وہ روسا کے کمرے میں چلا آیا جو مائیوں کے زرد سرخ لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔
وہ ابھی پارلر سے آ کر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں پاؤں میں مہندی لگی تھی۔ سبت کے چھیڑنے پر وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ وہ اسے صوبان کے حوالے سے چھیڑنے لگا۔ مان گیٹ واہ ہوا اور حیا اندر آئی۔ میرون و گرین کڑھائی والے سوٹ میں اس کی شہابی رنگت چمک رہی تھی۔ گولڈن بال شالوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سبت کی بے ارادہ اٹھنے والی نگاہ اٹھی ہی رہ گئی۔ ایک انوکھا غیر شناسا احساس اس کے دل کی تہوں تک اترتا چلا گیا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اس سرپھری اور بد دماغ لڑکی کو دیکھنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ نامعلوم کب اور کیسے اس کے دل کو تسخیر کر چکی تھی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرا رہا تھا کہ دل پر وہ اس کے پہلی نگاہ سے ہی قابض ہو گئی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جذبوں کے اندر تلاطم پیدا کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے جذبات کی سرکشی سے نبرداز ماتا نہیں چاہتا تھا کہ اس کو خبر ہو اور اس کے جذبوں کی پامالی کرے۔ یہ اس کی نگاہوں کی حدت تھی یا حیا کا وہ طرز تغافل جو اس کو دیکھ کر اس کے انداز سے عیاں ہونے لگا تھا؟ وہ اندر داخل ہوئی اور نگاہیں سیدھی سبت کی نگاہوں سے ٹکرائی۔ سبت کو دیکھتے ہی اس کے اندر چنگاریاں سی پھوٹنے لگی کہ شام میں ہی تو اس نے انکل آنٹی کی گفتگو سنی تھی۔ وہ ان کو ساتھ دیکھنا چاہتے تھے مستقبل کے حوالے سے، جبکہ وہ اسے اس وقت سے ناپسند کرتی ہے جب سے سبت نے اسے بیوقوف بنایا تھا۔ پھر اس کی نفرت کا سبب یہ بھی تھا کہ وہ سمینہ پھپھو کا بہت لاڈلا اور چہیتا بیٹا تھا۔ سمینہ وہ عورت تھی جنہوں نے پہلے دن سے ہی اسے بلا وجہ بیر باندھا ہوا تھا۔ کوئی موقع ہو وہ اسے باتیں سنانا نہیں چھوڑتی تھی۔ غصے کی سرخ آندھی اس کی آنکھوں میں چھا گئی۔ حیا، ایک کپ چائے سبت بھائی کے لیے بھی لے آنا، عروسہ نے اس سے کہا جو کمرے میں آتے ہی واپس نکل رہی تھی۔ اسی اسنا میں اس کا پاؤں پھسلا۔ قبل اس کے کہ وہ فرش پر اوندھے منہ گرتی، سبت نے سرحد سے بڑھ کر اسے تھام لیا تو اس کے بازو کو اس نے مضبوطی سے تھاما تھا، مگر وہ دوسرے ہی پل اپنے حواس درست کرتی اس سے علیحدہ ہو کر غرائی۔ تم نے مجھے ٹچ کرنے کی ہمت کیسے کی؟ وہ شدید اشتعال میں آئی۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ کو گرنے سے بچایا۔ وہ ششدر رہ گیا۔ معلوم ہے مجھے آپ کی نیچر، تھرڈ ٹائپ مین ہیں آپ۔ اس کی بدگمانی اور بد زبانی پر وہ کھول کر رہ گیا۔ ساری شوخی شگفتی ہوا ہو گئی۔ پلیز حیا چیخو مت، مہمان ہے گھر میں، کیا سوچیں گے؟ سبت بھائی نے تمہاری مدد کی اور تم فضول بات کر رہی ہو۔ عروسہ نے سڑک سے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس سے کہا، اس نے مجھے چھوا ہے، آپ شٹ جو ماؤتھ، بہت بکواس کر لی تم نے، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ اگر مجھے ماموں جان کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں بتاتا۔ وہ عروسہ کے خیال سے کہتے کہتے چپ ہو گیا اور کمرے سے غصے سے باہر نکل گیا۔ سرخ و سیاہ فینسی سوٹ میں وہ وہاں موجود لڑکیوں میں سب سے علیحدہ اور نمایاں تھی۔ گولڈن گہنے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، چہرہ سادگی میں بھی رعنائی سے بھرپور تھا۔ کانوں میں اس کے رنگ تھے اور گردن میں روبی کی مالا تھی۔ بائیں ہاتھ میں گھڑی اور دائیں ہاتھ میں میچنگ بریسلیٹ۔ اس کے چہرے پر بے نیازی اور سنجیدگی تھی جو کسی کو اس سے بے تکلف ہونے کا موقع نہ دیتی تھی۔ وہ بیرا کے ساتھ تھی، سونی اور روزی نے پھر بھی اس سے زبردستی ہی دوستی کر لی تھی۔ اب وہ ساتھ تھیں، باتیں کر رہی تھیں، مگر حیا چپ تھی۔ جہاں تیری یہ نظر ہے میری جاں مجھے خبر ہے، ظفری شوخی سے گنگناتا ہوا اس کے قریب آ کر گویا ہوا۔ تمہیں خبر نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ جواباً وہ بھی شوخی سے بولا، میں تو سوچ رہا تھا تمہاری زندگی میں کوئی میم شیم آ گئی ہوگی، مگر تم تو ایسی کوئی پک لگا کر نہیں لائے، اور یہاں آ کر نظر ڈالی بھی تو ایک بے حد مشکل لڑکی پر، جس کی خواہش کرنا چاند کے حصول کی خواہش کے مترادف ہے۔ ظفری نے اس کے وجیح چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، خواہش جب طلب بن جاتی ہے تو حصول چاند کا ہو یا چاہت کا، حاصل ہو کر رہتا ہے۔ سبت نے دور کھڑی حیا کو دیکھتے ہوئے جذب سے کہا، چاہت، حاصل اور طلب، یہ راتوں رات کس طرح جنگل ہرا ہو گیا یار؟ ظفری نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ تم مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ، کیا کہہ رہے تھے سونی کے بارے میں؟ ویٹر سے کولڈ ڈرنک لے کر گھونٹ لیتے ہوئے اس نے موضوع بدلا، وہی جو تم حیا کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ اوہ، یعنی چاہت، حاصل اور طلب کی جستجو۔ وہ دونوں ہی بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ تمہاری دسترس سے دور تو نہیں ہے؟ ممانی جان سے کہہ کر معاملہ کلیئر کروا سکتے تھے، اس کے لیے تمہیں میرا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ اس کی بے قراریوں کی داستان سن کر سبت نے سنجیدگی سے کہا، سمینہ پھپھو کے پروگرام کی تمہیں خبر نہیں ہے، وہ سونی کو تم سے منسوب کرنا چاہ رہی ہیں، اس لیے میں خاموش تھا کہ اگر تم بھی ایسا چاہو گے تو میں تمہاری خاطر اپنی خواہش پر انا للہ پڑھ لوں گا۔ خدا کا شکر ہے تم جیسا دوست مجھے ملا ہے میرے بھائی، اب دیر مت کرو۔ میرا بس چلتا تو ابھی صوبان کے ساتھ ہی دھولہ بن کر آ جاتا، مگر کیسے دوست ہو؟ وہاں صوبان سالیوں میں گھرا ہوا، تم دونوں یہاں کون سے مسئلے سلجھانے کھڑے ہو؟ سمینہ بیگم ان کے قریب آ کر گویا ہوئی۔ وہ دونوں معذرت کر کے جانے لگے تو ظفری کو جانے کا اشارہ کر کے انہوں نے سبت کو روک لیا۔ سونی کو دیکھ رہے ہو کتنی پیاری لگ رہی ہے؟ ظفری کے جاتے ہی وہ سبت سے مخاطب ہوئیں۔ اس کی نظریں دور سونی پر تھی جو پرپل لہنگے سوٹ میں نک سک سے تیار بہت اچھی لگ رہی تھی۔
ابیرہ اور حیا کے قریب کھڑی خوش گپیوں میں مگن تھی۔ سونی کو دکھانے کا کوئی خاص مقصد ہے ممی؟ ظفری اس کو پہلے ہی مطلع کر چکا تھا۔ وہ محتاط انداز میں گیا ہوا، ہاں بیٹے، خاص الخاص میں اسے بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ممی، یہ سبحان اور روسا کی شادی کا دن ہے، اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے دے۔ ایسے فیصلے گھر میں کرنے کے ہوتے ہیں، اس طرح ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں کرنے کے نہیں۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا، فیصلہ تو میں کر چکی ہوں۔ کسی خاتون کے آنے پر وہ مسکراتی ہوئی چلی گئیں۔ سبحان اور روسا کی شادی کو وہ بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کر پایا تھا، کیونکہ سمینہ بیگم ضدی و خود پسند عورت تھیں اور اپنی ضد سے ذرا بھی دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ اس نے سونی سے رشتے کے لیے انکار کر دیا جب وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ جواباً وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ حیا کا نام لینے سے اس لیے بھی گریز کرتا تھا کہ ابھی تو وہ خود اس پر یقین نہ کر سکا تھا کہ وہ اس کا ساتھ قبول کرے گی بھی یا نہیں۔ وہ بد دماغ لڑکی جو ظلم کرتی تھی اور مظلوم بن جاتی تھی، ہر زیادتی کا آغاز اس کی طرف سے ہوتا اور الزام وہ اسے دے دیتی تھی، اس کے باوجود بھی اس کی نگاہوں کا وہ محور رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد ہوئے تو زندگی اپنی ڈگر پر لوٹ آئی۔ عروسہ سوبان کے ہمراہ ایک ہفتے بعد ہی ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کے لیے روانہ ہو گئی۔ بڑے بھائی عبدالوحید کا ٹرانسفر ایبٹ آباد ہوا تو وہ مہوش بھابھی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ چھوٹے بھائی رومیس و سیما چھٹیوں پر ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ جا چکے تھے۔ گھر کی گہما گہمی میں ایک سکون سا در آیا۔ بیرا نے آرٹ کالج میں ایڈمیشن لے رکھا تھا، اس کا آدھا دن وہاں گزرتا تو گھر آ کر وہ باقی آدھا وقت سو کر اور کزن کے ساتھ ہلے گلے میں گزار دیتی۔ تایا کی دونوں بیٹیوں خولا اور مائرہ سے اس کی بہت بنتی تھی، جبکہ حیا سے بھی اس نے اچھی دوستی کرنے کی پوری صحیح کی تھی، مگر حیا ان سے دوستی کرنے کو تیار نہ تھی، نہ انہیں اپنا سمجھنے کو۔ تو فاصلے مٹنے والے نہ تھے، کمرہ بند کیے بیٹھی رہتی، بہت کم ان کے ساتھ کھانے یا ناشتے میں شریک ہوتی۔ وہ فطرتاً بھی تنہائی پسند تھی، پھر اس کی پرورش بے حد ناز و نام میں ہوئی۔ محرور غفران صاحب نے کبھی اس کو روکا ٹوکا نہ تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا مشغلہ بھی نہیں تھا جو کسی کو اعتراض کے زمرے میں آتا، نہ کوئی دوست تھا، نہ کہیں آنا جانا۔ اسکول سے یونیورسٹی تک اس کی دوستی صرف ماما اور پاپا سے رہی، یا کتابیں، پودے وغیرہ۔ اس کی زندگی انہی سے خوبصورت تھی، جو اب ان سب کے بغیر بدصورت ہی نہیں بھیانک ہو گئی تھی۔ کل کے مقابلہ آج متضاد ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی تنہائی، کم گوئی، اس بھرے پورے تیز تیز بولنے کہکے لگانے والے لوگوں میں ناپسندیدہ تھی، تو وہ خود کو ان لوگوں میں مسفٹ سمجھتی۔ سب نے اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا، مگر 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 وہ اور دو پھپھیوں کے طنز و اعتراض کی زد سے نہ نکل سکی تھی۔ اس رات سبت آیا تو ڈنر کے بعد سب کزنز کا آؤٹنگ پر جانے کا پروگرام بن گیا۔ وہ سب تیار تھے۔ عارف اور عبیرہ نے حیا سے بھی چلنے کو کہا اور اس کے قطعی انکار پر سبت دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود چلا آیا۔ دماغ کے لیے تازہ ہوا بہت ضروری ہے، وہ بولا۔ کس نے منع کیا ہے؟ جا کر دماغ کو لگائیں ہوا۔ میں اپنے نہیں، آپ کے دماغ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کے قریب آ کر شوخی سے گویا ہوا، کاٹن کے بلو اینڈ سی گرین سوٹ میں اس کی سنہری رنگ کا دمک رہی تھی۔ آپ کون ہوتے میرے دماغ کی فکر کرنے والے؟ وہ تیوری چڑھا کر غصے سے گویا ہوئی۔ عارفہ عبیرہ وہیں موجود تھی، اس کے بدلتے تیور پریشان کر گئے تھے۔ جب سے آیا ہوں آپ کے دماغ ہی دیکھ رہا ہوں، تو فکر کرنے کا حق بھی میرا بنتا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر دو بدو بولا۔ حیا چلی چلو نا، کیوں بحث کر رہی ہو؟ اس کے بگڑتے موڈ پر عبیرہ نے خوشامد انداز میں کہا۔ بحث میں کر رہی ہوں یا یہ کر رہے ہیں؟ انہیں خواہ عادت ہے دوسروں پر دھوس جمانے کی، اپنی منوانے کی، مگر میں کسی کے روپ میں آنے والی نہیں ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ رات کو تم نے بہت غلط کیا سبت کے ساتھ۔ دوسرے دن وہ لاؤنج میں بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ تبھی عارفہ نے اس سے نرمی سے کہا۔ اس نے چونک کر عارفہ کی طرف دیکھا۔ رات کو ہی کیا؟ حیا تو اس کی بے عزتی کرتے تھکتی نہیں۔ سبت بھائی کے مذاق کو یہ انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ گئی ہے، حالانکہ مائنڈ تو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اتنے ڈیسنٹ اور گڈ لکنگ بندے کو یہ ڈرائیور سمجھ بیٹھی تھی۔ عبیرہ نے اس کی طرف دیکھتے شکایتی انداز میں کہا۔ کل رات بھی وہ اس کے طرز عمل سے پہلی بار بدمزہ ہوئی تھی۔ اچھا، شوفر کیا ڈیسنٹ اور گڈ لکنگ نہیں ہو سکتے؟ شاید، کم از کم میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ اوکے۔ وہ میگزین دور اچھال کر کھڑے ہو کر غصے سے چیخنے لگی۔ سزا ملنی چاہیے مجھے، تو سزا دو تمہارے سبت بھائی کی، جو میں نے شان میں گستاخیاں کی ہیں مار ڈالو مجھے، یہی سزا ہو سکتی ہے میرے جرم کی۔ حیا پلیز ایسا نہیں، بات سمجھو۔ اسے جنونی انداز میں کمرے سے نکلتے دیکھ کر دونوں پیچھے بھاگی تھیں۔
مگر وہ تیزی سے کچن میں آ کر کاؤنٹر پر رکھی چھری اپنی کلائی پر چلا چکی تھی۔ دوسرے لمحے کچن کے فرش پر خون پھیلتا چلا گیا۔ ڈنر کے دوران ہلکی پھلکی باتوں کا سلسلہ جاری تھا جب سمینہ گویا ہوئی۔ ایک ماہ تو ایسے ہی گزر گیا ہے، دو بھی گزر جائیں گی اور سبت کے جانے کا دن آ جائے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ آج جا کر زرینہ اور سراج سے بات کر آئیں۔ جس کے لیے بات کرنے جائیں گی پہلے اس سے تو بات کر لیجئے، کیا کہتے ہیں برخوردار؟ فیصل صاحب نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کہے گا؟ سہیل نے کوئی اعتراض کیا تھا جب میں نے اسما کو اس کے لیے پسند کیا تھا؟ پھر سونی میں کیا کمی ہے؟ نہایت سمجھدار اور سگڑ خوبصورت لڑکی ہے وہ۔ بہو بیٹے پر فاخرانہ نظر ڈالتی ہوئی گیا ہوئی۔ بیگم، اس میں کوئی شک نہیں، اسما بیٹی نے بہو بیٹی کا سکھ دیا، اور سونی بھی بہترین لڑکی ہے، مگر اب ہمیں سبت کی پسند اور مرضی کو مد نظر رکھنا ہوگا، زندگی تو اسی کو گزارنی ہے۔ فیصل صاحب سمینہ کی پیشانی پر پڑنے والی شکنوں کو دیکھتے ہوئے سنبھل سنبھل کر کہہ رہے تھے۔ سبت کے چہرے پر پھر بھی سنجیدگی در آئی، جبکہ بھائی بھابھی دھڑکتے دل سے سمینہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا آپ عورتوں کی طرح ہیر پھیر سے بات کریں، سیدھی بات کریں، کیا کھچڑی پکائی ہے باپ اور بیٹے نے مل کر؟ انہوں نے گھور کر سبت اور فیصل صاحب کو دیکھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ہو چکے تھے۔ ممی، ظفری سونی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تم؟ وہ اس کی بات کاٹ کر پھنکاری۔ میں؟ حیا سے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ حیا سے؟ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی تھی، گویا 440 وولٹ کا کرنٹ جسم میں سرایت کر گیا ہو۔ انہیں دیکھ کر وہ بھی اٹھ گئے۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ لڑکی میری بہو بنے گی؟ سمینہ، کیوں اتنی ہائپر ہو رہی ہو؟ حیا کوئی غیر لڑکی نہیں، تمہارے بھائی کی بیٹی، تمہارا خون ہے۔ پھر تمہارا رویہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ نہیں جانتے وہ لڑکی ہے میرے بھائی کی مگر بیٹی، مگر اتنی بدتمیز خود سر کہ میری بہو بننے کے قطعی قابل نہیں ہے۔ غیر عورت نے اس کی پرورش کی ہے، ہمارے قابل نہیں چھوڑا اسے۔ ان کے لہجے میں اکتاہٹ اور بیزاری تھی۔ سبت انہیں بحث کرتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ بیرا کی ایمرجنسی کال تھی۔ ماں ہی شکر کر رہی تھی کہ گھر پر ہی اس دن ماں جی نہیں تھیں، اور نہ ہی ان کی جیٹھانی کی فیملی، ورنہ ان کے لیے حیا کی اس حرکت کو پوشیدہ رکھنا دشوار تھا، اور نتیجتاً سب کی دل خراش باتیں اور تجزیے سننے کو ملتے، وہ الگ تکلیف کا باعث بنتے۔ حیا کو کلائی پر چھری چلاتے دیکھ کر ابیرہ نے سبت کو کال کی تھی، کیونکہ ظفری، راضی سب ہی اپنے ماموں کے ہاں شادی میں لاہور گئے تھے۔ ہارون صاحب بھی کاروبار کے سلسلے میں 2 دن کے لیے کراچی سے باہر تھے۔ ابیرے کے ذہن میں پہلا نام ہی سبت کا آیا تھا۔ وہ کال سنتے ہی آگے اور اپنے ساتھ ڈاکٹر کو بھی لایا تھا، جس نے بے ہوش حیا کو دیکھا اور کلائی پر ٹانکوں کے بعد ڈریسنگ کر کے چلا گیا۔ ماہین روئے جا رہی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسئلہ بنتی جا رہی تھی۔ آنٹی پلیز خود کو سنبھالیں، اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو معاملات مزید خراب ہو جائیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنائی سے گویا ہوا۔ نہیں، یہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بگڑ رہے ہیں۔ حیا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، غفران بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ غفران بھائی کی کالیں آتی ہیں میرے پاس، وہ بھی اسے یاد کر رہے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں اس سے، بیٹی سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، لیکن ماں جی کہتی ہیں وہ وہاں نہیں جائے گی، اور وہ غلط بھی نہیں ہے۔ وہ ہماری بزرگ ہیں، جو ہمارے حق میں بہتر سمجھتی ہیں وہ کہتی ہیں۔ ماں ہی دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ ان کے پاس کافی دیر تک تسلیاں دیتا رہا اور ساتھ کہہ دیا کہ گھبرائیں نہیں، حیا کی اس حرکت کے بارے میں وہ گھر میں بھی نہیں بتائے گا۔ ایک ہفتے بعد بڑے ماموں کی فیملی اور نانو لاہور سے آ گئیں تو وہ بھی چلا آیا۔ ہفتے بھر اس کے بھی ممی سے بہت اختلافات چلتے رہے، اور وہ کسی طرح اس کی پسند کو اپنانے کو تیار نہ تھیں، اور وہ بھی کہہ چکا تھا کہ اس کی شادی کا خیال بھول جائیں، اگر اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آئے گی تو وہ صرف اور صرف حیا ہی ہوگی، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس دوران ابیرہ اسے حیا اور اس کی طبیعت کے بارے میں بتاتی رہی تھی۔ وہ تمہاری نک چڑی اور آدم بیزار بہن کہاں ہے؟ ہارون ہال کی طرف بڑھ گئے تو وہ دانستہ رک کر پیچھے آتی ابیرہ سے مخاطب ہوا۔ ٹیرس پر ہے۔ حیا کے ذکر پر اس کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدل گئی تھی۔ سب نے کہا وہ مہمانوں کے درمیان بیٹھے، مگر وہ کہتی اس کو اچھا نہیں لگتا۔ صوبان بھائی اور روسا آپی سے مل کر وہ ٹیرس پر چلی گئی ہے۔ اب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ وہاں سے آئے گی۔ جب اس نے خود کو زخمی کیا ہے تب سے ہم میں سے کوئی بھی اس سے بحث نہیں کرتا کہ وہ پھر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اور پاپا تو اتنے ڈسٹرب ہو گئے ہیں اس واقعے سے کہ ان کی صحت بھی متاثر ہوئی ہے، سوچوں میں گم پریشان سے رہنے لگے ہیں۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کو، ماموں جان بہت ٹینس ہیں۔ ارے آپ اس کے پاس جائیے گا بھی نہیں،
اس نے گھبرا کر کہا، جانتا ہوں وہ مجھے ناپسند کرتی ہے، آپ کو ہی کیا وہ یہاں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ اور آپ سے زیادہ اس لیے چڑھنے لگتی ہے کہ آپ نے مذاق کیا، شوفر بن گئے اس کے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی تھی۔ عارفہ نے پکارا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ ٹیرس پر چلا آیا۔ خوشگوار ہوا کے جھونکے وہاں آ رہے تھے۔ وہ وہاں چیئر پر سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ جوتوں کی آواز اور تیز پرفیوم کی مہک پر اس نے نگاہ اٹھائی۔ السلام علیکم۔ اس کو اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ بولا جواباً۔ وہ انجان بن گئی۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے مقابل کرسی رکھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ کیوں جاؤں؟ یہ ٹیرس آپ کے نام الاٹ تو نہیں ہے، پھر میں کیوں جاؤں؟ آپ جاتے ہیں یہاں سے یا سب کو بلاؤں؟ شور مچا کر اس کو ڈٹائی سے وہیں براجمان دیکھ کر وہ تیز لہجے میں بولی۔ شوق سے چیخو چلاؤ، میں کہہ دوں گا تم یہاں ٹیرس سے چھلانگ لگا رہی تھی، میں نے روکا تو چلانے لگی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کی بات پر سب یقین کر لیں گے؟ اس کا انداز استہزائیہ تھا۔ کیوں نہیں یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ یقین کرنے کی وجہ؟ اس بار اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ شروع دن سے تم نے ایسی حرکتیں کی ہیں جس میں دانش مندی ہوش مندی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جو لڑکی خود پر چھری چلا سکتی ہے اس سے ہر بیوقوفی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میرے جھوٹ کو بھی سب سچ سمجھیں گے؟ مجھ سے بکواس کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبت نے اس کی شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے جھٹکے سے دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کی اس جسارت پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اب یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں ٹچ کیا ہے۔ کیا بگاڑا ہے میں نے؟ آپ کا پریشان کرنے آ جاتے ہیں۔ بگڑے تیور سنجید کے لیے وہ اس وقت حیا پر حاوی ہو چکا تھا۔ یہی پوچھنے آیا ہوں میں تم سے، ماموں اور ممانی نے تم سے محبت کی ہے اپنے سب بچوں سے زیادہ، جس کے جواب میں تم ان کو پریشان کر رہی ہو۔ سب بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تبھی انہوں نے دنیا میں آتے ہی مجھے خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ اس شخص کے آگے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر باوجود کوشش کی وہ آنکھوں میں اتری نمی روک نہ سکی۔ جب دور کر ہی دیا تھا تو قریب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہاں کسی کی محبت پیار کی ضرورت نہیں۔ میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آنسو موتیوں کی مانند اس کے رخساروں پر پھیل رہے تھے۔ سبت دم خود رہ گیا تھا۔ خود سے بدتمیز، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی لڑکی کا یہ انوکھا روپ تھا جس میں وہ تنہا، اداس و متفکر نظر آئی تھی۔ اگر وہ انہیں دکھ دے رہی تھی تو وہ خود بھی سکھی نہ تھی، اپنوں سے دوری سے اسے بھی مضطرب کیے ہوئے تھی۔ اس کا یہ اضطراب اس کے محبت بھرے دل کو بے چین کرنے لگا۔ لو آنسو صاف کر لو۔ اس نے مہکتا ہوا رومال اس کی طرف بڑھایا۔ اپنا رویہ تبدیل کرو، سب کے ساتھ گھل مل جاؤ۔ جب اپنی منمانی ہو تو کسی ایک کی ماننی بھی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ لو اور کچھ دو کا اصول چلتا ہے۔ اس نے سبت کے رومال کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ سبت نے رومال واپس جیب میں رکھتے ہوئے رسانیت سے سمجھایا، مجھے یہاں نہیں رہنا بس۔ وہ اس کے قریب سے نکلتی چلی گئی اور وہ اس کے سنہری بالوں کو دیکھتا رہ گیا۔ سمینہ کسی طرح حیا کو بہو بنانے کو راضی نہ تھی۔ سبت کے انکار اور بھرپور کوششوں کے بعد ظفری کا پرپوزل سونی کے لیے منظور کر لیا گیا۔ ظفری ایک کامیاب بزنس مین اور بہترین عادت و اطوار کا خوش شکل نوجوان تھا۔ زرینہ نے بخوشی اس رشتے کو قائم کیا۔ پھر وہ بیٹی کی طبیعت سے بھی واقف تھیں کہ وہ اس کو پسند کرتی تھی۔ ظفری کی محبت کا بھی انہیں ادراک تھا، مگر وہ اس امر سے واقف تھیں کہ سمینہ سونی کو سبت کے حوالے سے عزیز رکھتی ہیں، اور سمینہ نے ماں اور بہنوں سے کب کوئی بات چھپائی تھی؟ اب بھی وہ افسردہ غمگین ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ اگر زرینہ یا تہمینہ چاہتی تو بہن کا غم غلط کر سکتی تھی، سمجھا سکتی تھی کہ بہن اور بھائی کی اولادوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے۔ سونی نہ صحیح حیا بہو بن سکتی ہے، وہ بھائی کی اولاد ہے، مگر وہ ان میں سے تھی جو آپس میں گٹھ جوڑ رکھتی تھی۔ بھائیوں کی بیٹیاں اپنی بہوئیں بنائی تھیں تو کسی خلوص کے تحت نہیں، بلکہ اس غرض و لالچ کے ساتھ کہ اس بہانے بھائی بھاوج کو تابع رکھا جائے، میکے میں ان کی آؤ بھگت اور عزت و حکمرانی میں کوئی فرق نہ آئے۔ پھر بیٹے ان کے اتنے اختیار میں تھے کہ بھتیجیاں بہوئیں بن کر بھی ان کی مٹھی میں رہتی تھیں۔ اب یہاں جو حیا سے وہ کترا رہی تھی تو ایک تو وہ آزاد و بے فکر ماحول میں پرورش پانے کے باعث نہ ڈر اور صاف گو تھی، اور نہ کسی کے دباؤ میں آنے والی تھی۔ ادھر سبت خاندان کے تمام لڑکوں سے مختلف تھا، دل فریب، جاذب نظر، وجیح ہونے کے علاوہ حق کو بہادر اور اپنی منوانے والی ہر درمی بھی تھی۔ ویسے تو وہ ہنس مکھ شوخ و شریر تھا، مگر حیا کو اپنانے کی ضد پر اڑ گیا تھا۔
اور یہیں سے اس نے ثابت کر دیا تھا جس کو پانے کے لیے وہ باغی بن گیا تھا، وہ اس کو پا کر وہ بغاوت کرتا چلا گیا تھا۔ وہ جو حکمرانی کرنے کی عادی تھی کوئی اور ان کی حکمرانی کرے، یہ سوچ بھی ان کو بے چین و بے سکون کر ڈالتی تھی۔ گھندی میسنی نے نامعلوم کیا جادو کیا ہے سبت پر کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حسین سے حسین لڑکی دکھائی مگر وہ صرف ایک ہی کا شیدا ہے۔ فیصل کہتے ہیں اس کی بات مان لوں، سہیل اور اسما کی بھی یہی مرضی ہے، مگر میں کیسے مان لوں؟ جس لڑکی نے میرے آنے سے قبل ہی میرے فرمانبردار بیٹے کو مجھ سے بدظن کر دیا، گھر آ کر وہ بالکل ہی جدا کر دے گی۔ ماں جی، آپ ہارون بھائی سے کہہ کر حیا کو واپس غفران بھائی کے پاس کیوں نہیں چھڑوا دیتی؟ وہ تو ویسے ہی جانے کے لیے مچلتی رہتی ہے، اس طرح معاملہ ہی حل ہو جائے گا۔ تہمینہ ماں سے مخاطب ہوئیں جو بیڈ پر نیم دراز ان کی گفتگو سنتی خاموشی سے تسبیح پڑھتی رہی تھی۔ زرینہ کی بات پر گویا ہوئیں، ایسا ممکن نہیں، اگر ہوتا تو حیا کو یہاں لانے کی ضرورت نہ تھی۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی، 20 سال رہی ہے وہ وہاں پر۔ مہرو نے مرنے سے قبل ہارون سے یہ خواہش کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد حیا کو وہاں نہ چھوڑا جائے۔ حیا نے کبھی سچے رشتوں کا سامنا نہیں کیا، یہ اس کی خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اپنوں میں رہے، سچے رشتوں کی اصلیت کو پہچانے اور اس کا اکیلا پن دور ہو۔ ماں جی نے تدبرانہ انداز میں بیٹیوں کو بتایا، ماہین کے کھانا لگنے کی اطلاع پر ختم ہوا۔ واہ بھائی واہ، خوب صلہ دے رہے ہو میری محبت کا، ایک لڑکی کی خاطر ہم سب کو چھوڑ رہے ہو۔ اس 2 دن کی محبت نے ہماری سالوں کی محبت پر مٹی ڈال دی، وہ اتنی عزیز ہوگی اور ہم بالکل غیر بن گئے۔ ممی کیوں آپ اس طرح کر رہی ہیں؟ مجھے آپ سے آج بھی اتنی ہی عزیز اور پیاری ہیں جتنی پہلے تھیں۔ آپ میری ماں ہیں، میری جنت ہیں، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، آپ میری روح کا حصہ ہیں۔ اس نے غصے سے منہ پھلائے ماں کو بڑی عقیدت و پیار سے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ وہ جب بھی لاڈ کے موڈ میں ہوتا اس طرح ان سے لپٹتا۔ اگر اتنی محبت ہے مجھ سے تو حیا کا خیال دل سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ سونی شاید تمہارے نصیب میں نہ تھی، مگر یاد رکھو شادی تمہیں اسی سے کرنی ہوگی جو میری پسند کی ہوئی لڑکی ہوگی۔ ان کے انداز میں ضدی پن تھا۔ نہ آپ کی پسند اور نہ میری خواہش، میں شادی نہیں کروں گا ممی، وہ شائستگی سے مگر ہر دم انداز میں کہہ رہا تھا۔ تم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو، شادی ہوگی تو صرف اس کل موہی سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ جب تم میرے خواب مٹی میں ملا دیتے ہو تو میں کیوں تمہاری مانوں گی؟ کیا ہو گیا ہے بیگم، ہر وقت تم گھر میں چیختی چلاتی رہتی ہو؟ فیصل صاحب وہاں آ کر بولے۔ سمینا غصے سے چیخ رہی تھی، سبت گردن جھکائے کھڑا تھا۔ جا رہا ہے آپ کا لاڈلا واپس اس لڑکی کی وجہ سے؟ اچھا سبت یار، کیا حیا کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ یک نہ شد دو شد، یہ آپ ہی کی شہ کا نتیجہ ہے جو یہ اس لڑکی کے سحر میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اسے سمجھانے کی بجائے الٹی پٹی پڑھا رہے ہیں۔ باپ کی بات پر اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھیر دیا تھا، جبکہ سمینا مارے غصے کے بری طرح تپ کر گویا تھی۔ تم بچوں کی طرح ضد کری ہو، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ بیٹے کی پسند پر مجھے فخر ہے، حیا کو ہماری ہی بہو بننا چاہیے۔ وہ خوش دلی سے گویا ہوئے، لڑکی کی صرف خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، عادت مزاج سگڑ پن بھی دیکھا جاتا ہے۔ وہ جتنی حسین ہے نا، اتنی ہی بدتمیز، بد اخلاق اور پھوہڑ ہے۔ جب وہ آپ کے سائے میں آئے گی تو ساری خوبیاں اس میں آ جائیں گی، ہرگز نہیں اس کو سیدھا کرنے والے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ماں باپ کو بحث میں الجھا چھوڑ کر وہ کار لے کر نکل گیا۔ کیا شے تھی یہ محبت بھی، اس کے دن رات بدل کر رکھ دیے تھے، جس نے اس کی شوخی شرارت کھلنڈرا پن سب اڑن چھو کر دیا۔ وہ محفلوں کی جان، ہنگاموں کا دل دادا، جو اب نہ خود پرسکون رہتا نہ کسی اور کو بیٹھنے دیتا تھا، اس روگے محبت میں کچھ اس طرح شدت سے مبتلا ہوا کہ اپنی بدلتی کیفیت پر خود بھی حیران رہ گیا۔ پھر سچے چاہنے والے کی طرح اس نے بھی چاہا کہ شریفانہ طریقے سے والدین کے ذریعے پرپوزل بھیج کر اسے حاصل کیا جائے، کہ بلا وجہ جذبہ حیا کرنا محبت کو آلودہ کرتا ہے۔ اس طرح چاہت میں تازگی نہیں رہتی۔ محبت تو اسے پھول کی مانند ہے جس کی مہک قبل از وقت میسر آ جائے تو پھر پھول اپنی دلکشی اور لطافت کھو بیٹھتا ہے۔ پاپا نے اس کی چاہت کو سراہا، اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ بھابھی بھائی بھی اس کے ساتھ تھے، مگر ماں کے آگے وہ مات کھا گیا تھا، وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ ممی کی خشکی و بیزاری جتنی بڑھ رہی تھی، حیا اپنی حسین آنکھیں اور اداس چہرہ لیے اس کی رگوں پہ میں بستی جا رہی تھی۔ کسی سیب کی مانند وہ اس کی سوچوں سے چمٹ گئی۔ وہ اس معاملے میں بے اختیار ہوتا جا رہا تھا کہ گھر سے کہیں جانے کے لیے نکلتا تو کار ہارون ماموں کے گیٹ پر روکنے کے بعد اسے خیال آتا کہ وہ تو کہیں اور جا رہا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ وہ بے مقصد سڑکوں پر کار دوڑاتا پھر رہا تھا، دل کو عجیب سی بے چینی تھی۔ ماں کی محبت سے دستبرداری کسی طور پر ممکن نہ تھی تو حیا کے بغیر زندگی محال تھی۔ وہ اسی دھیڑ بن میں تھا جب اچانک اسے کار روکنی پڑی۔
تمہیں معلوم ہے سبت واپس جا رہے ہیں؟ وہ یکدم کھیلتے کھیلتے اس سے مخاطب ہوئی جو اسٹرائکر پکڑے شاٹ مارنے والی تھی۔ اوہ اچھی خبر ہے، کب جا رہا ہے وہ؟ اس نے شاٹ کھیلتے ہوئے خوشی سے کہا۔ تم کتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہو اس کے متعلق؟ جو جس لیول کا ہوتا ہے میں اس سے اسی طرح بات کرتی ہوں، اور میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ گھٹیا آدمی ہے۔ حیا پلیز کیوں ہر وقت ان کے خلاف بولتی ہو؟ تم کیوں ہر وقت حمایت لیتی ہو ان کی؟ میرا مشورہ ہے راضی کو اس کی منگنی کی انگوٹھی واپس کر دو اور سبز سے بکواس نہ کرو حیا، وہ میرے بھائی ہیں۔ وہ اس کی بات قطع کر کے چیخی۔ دیکھا ہے میں نے تمہارے علاوہ اس کی دوسری بہنوں کو بھی جو روس آپی کی شادی میں کس طرح اس سے چپک رہی تھی۔ وہ استہزائی انداز میں بولی۔ ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں ان پر مگر وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے۔ ان کا دل آیا بھی تو کس پتھر پر جس سے ٹکرا کر سر تو لہو لہان کیا جا سکتا ہے مگر دل نہیں لگایا جا سکتا۔ جا کر اس پتھر کو سناؤ۔ مجھے کیا سنا رہی ہو؟ میری یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے غصے میں تمام گوٹے اچھال دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی تیز آوازیں سن کر ماہین بھی وہاں آ گئی تھی۔ عبیرہ کی زبانی ساری بات سن کر وہ بھی نرمی اور پیار سے اسے سمجھانے لگیں، اور ماہین کو اپنے بجائے اس کے حق میں بولتے دیکھ کر اس کا دل اس بری طرح چاٹ ہوا کہ اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں جگہ بنا نہ سکی۔ وہ یہاں رہے یا چلی جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ محض ضد سے اسے بابا سے دور رکھے ہوئے ہیں اور اب وہ انہیں جا کر وہاں دکھائے گی۔ ان کی باتوں پر اس نے کسی بڑے رد عمل کا اظہار نہ کیا، چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر ضرورت کا سامان پیک کرنے لگی۔ اس کے پاس کریڈٹ کارڈ تھا۔ ادھر ماہین، عارفہ اور روسا خوش تھیں کہ اس نے ان کی ساری باتیں خاموشی سے سنی تھیں، پہلے کی طرح کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کیا تھا۔ شکر ہے خدایا، حیا اس گھر کو اپنا سمجھنے لگی ہے، آگے جا کر وہ ہمیں گھل مل جائے گی، جانے جانے کی رٹ بھول جائے گی۔ ماہین کو کیا معلوم تھا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ بگنے کی تمام غیر ضروری لائٹس آف ہو چکی تھی، سب لوگ بھی کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھامے باہر دبے قدموں سے چلتی ہوئی آئی۔ پارکنگ لاٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گیٹ میں خود کار لاک تھا جو اندر سے بآسانی کھولا جا سکتا تھا، باہر سے نہیں۔ وہ گیٹ کھول کر باہر نکلی اور آہستگی سے بند کر کے آگے بڑھتی چلی گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ صدیوں بعد اس نے کھلی فضا میں سانس لی ہو۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، کس قدر جاں فضا احساس ہے کہ وہ رات کے اس اندھیرے میں جہاں اسٹریٹ لائٹس کی روشنیاں ناکافی تھیں وہ چل رہی تھی مسرور اور شاداں۔ اس کا خیال تھا کہ مین روڈ سے کوئی ٹیکسی مل جائے گی جس سے وہ سیدھی ایئرپورٹ جائے گی، اور صبح یہاں والوں کو ناشتے میں سب سے پہلی خبر یہی دے گی کہ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وہ یہ سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ ایک کار سڑک سے گزری، پھر ریورس ہو کر اس کے قریب آ رکی۔ اس نے دیکھا تو سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی۔ سبت نے گہری نگاہ اس کے بدحواس چہرے اور پھر ہاتھ میں پکڑے بیگ پر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ یعنی یہ میری نظر کا دھوکہ نہیں، حقیقتاً تم ہی ہو، اس نے دایاں ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے اس لہجے میں کہا۔ وہ جو پہلے ہی خوف کا شکار تھی کچھ کہہ نہ سکی اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ کہاں کے ارادے ہیں؟ اس نے اس کے ہاتھ سے بیگ لینا چاہا تو ایک دم ہی گویا اس کے اندر کمزور پڑنے والی حیا اپنے ہر درم روپ میں بیدار ہو گئی۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے، میں ایئرپورٹ پر جا رہی ہوں شارجہ کے لیے، بنا اجازت بغیر اطلاع، یعنی گھر سے بھاگ کر جا رہی ہوں۔ بکواس بند کرو میری۔ سبت نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا۔ اس کی بات پوری نہ ہو سکی تھی۔ بیگ اٹھا کر پچھلی سیٹ پر پھینکا اور بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اسے اگلی سیٹ پر دھکیلا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کا چہرہ اس وقت غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں گویا خون اترا ہوا تھا۔ ہر دم ہنستے مسکراتے سبت کا یہ جنونیہ وحشی روپ اسے سہما گیا تھا۔ اس دن وہ اس کے آنسو دیکھ کر نم پڑ گیا تھا، اب تھپڑ مار کر اسے ملال تک نہ تھا۔ وہ جو کبھی پیار سے نہ سمجھی تھی مار سے ڈر گئی تھی۔ بیوقوف ہو تم، یہ میں جانتا تھا، مگر اس حد تک خود سے ہو یہ معلوم نہ تھا۔ یہ شاید نانوں کی دعاؤں کا حصار ہے یا ماموں مامی کی نیکیوں کا انعام کہ تم اس وقت غلط لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہی ہو، ورنہ تم جیسی خود سر پور مغز لڑکیوں کا وہ عشر کیا جاتا ہے کہ ان کی روح بھی جسموں سے نظریں چراتی پھرتی ہے۔ تم نے جرأت کیسے کی گھر سے قدم باہر نکالنے کی؟ اس کے رخسار پر سبت کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے جن میں شدید ترین جلن ہو رہی تھی۔ وہ رخسار پر ہاتھ رکھے بے آواز رو رہی تھی، اس کی تمام اکڑ، ساری خود سری صرف ایک تھپڑ میں ہوا ہو گئی تھی۔ وہ سارے راستے اسے باتیں سناتا آیا تھا۔ اس کا غصہ وحشت کم ہی نہ ہو کر دے رہی تھی۔ ظفری کو کال کی تھی کہ وہ گیٹ وا کیے کھڑا تھا۔
حیران و پریشان سا کار سے نکل کر اس نے اس وحشی انداز میں گھسیٹا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر دھکیل دیا۔ اس کا غصہ جنوں کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا تھا۔ اب اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی، وہ غصے سے کہتا ہوا دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ وہ خاصی دیر تک گوں مگوں کی حالت میں بیٹھی سوچتی رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا وہ سچ مچ اس شخص سے ڈر گئی جس سے اسے چڑ تھی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب اس نے باہر کسی کے بولنے کی آوازیں سنی۔ کھڑکی کا ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو دم بخود رہ گئی۔ باہر انکل کھڑے تھے، ان کے قریبی چہرے پر ڈھیر و سنجیدگی لیے ثبت تھا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے، وہ ان کو اس کا کارنامہ بتا چکا تھا۔ انکل کا چہرہ دھواں دھواں تھا، ماں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بھیک مانگنے والے انداز میں کہا، تم نے میری عزت بچائی ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر ماموں جان۔ ماموں جان یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ثبت نے فوراً تیزی سے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ علیحدہ کیے۔ وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ کر کہنے لگے، ایک احسان اور کر دو مجھ پر، حیا سے شادی کر لو۔ وہ جو ان کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنے رویے کی معافی مانگنے جا رہی تھی، ان کی التجا پر ٹھٹک گئی۔ کیا کہہ رہے تھے وہ ناسمجھ ہے، کم عمر ہے، تم اسے اپنا لو گے تو میں سکون سے مر سکوں گا۔ اتنی ارزاں تھی وہ، اتنی بے توقع کہ وہ اس کے جیتے جاگتے وجود کو کسی ناکارہ عیبدار شے کی طرح اسے سونپ رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، ٹوٹتی بے جان شاخ کی مانند۔ اس نے ان کی التجاؤں کی ان کی التجا قبول کی یا نہیں وہ جان ہی نہ سکی۔ چکراتے سر کو پکڑے وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس نے رات کی تاریکی میں گھر سے قدم نکالا تھا، بلا شبہ اس کا مقصد وہ نہ تھا جو عموماً اس طرح گھر چھوڑ کر جانے والی لڑکیوں کا ہوتا ہے، لیکن یہ بات اس لیے چند لوگوں کے علاوہ سب سے پوشیدہ رکھے گی کہ بے خبری میں اٹھایا گیا اس کا یہ قدم ساری زندگی کے لیے طعنے و تضحیک کا باعث بن جاتا ہے۔ حقیقت سے نابلد لوگ اپنی اپنی ذہنی استطاعت کے باعث جھوٹ سچ کا رنگ دیتے ہیں۔ ہارون، ثبت، ظفری، ماں جی، احسان، فیصل صاحب کے علاوہ ماہین واقف تھیں۔ ان سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ جلد از جلد شادی کر کے اسے ثبت کے سنگ امریکہ ہی روانہ کر دیا جائے۔ اتنی بڑی حرکت نے ان سب کا اعتماد اس پر سے بالکل ختم کر دیا تھا۔ ماں جی جو ہمیشہ بیٹیوں کی طرفداری کرتی آئی تھیں، ان کی جائز و ناجائز مانتی آئی تھیں، اس بار وہ درخت بن گئی تھی جس کی چھاؤں سب کے لیے یکساں ہوئی تھی۔ دوسرے دن تینوں بیٹیاں ان کے پاس موجود تھیں۔ سمینا جو پہلے ہی ذہنی دباؤ کا شکار تھی، ماں کے منہ سے اس رشتے کی حمایت سن کر سکتے کی کیفیت میں رہ گئی۔ ماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حیا کو آپ ہی کی بہو بنانا ہوگا، جانتی ہے نا وہ لڑکی آپ ہی کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تہمینہ نے قدرے خفگی سے کہا، کیا خرابی ہے اس میں؟ حسین، کم گو، اپنے کام سے کام رکھنے والی ہے، کتنی زبان دراز بد مزاج ہے وہ، چھوٹے بڑے کا ادب و لحاظ نہیں ہے اسے۔ جب تم میری بہن کی بہو بن کر گئی تھی تو یہ ساری خامیاں تم میں بھی تھی۔ اللہ بخشے میری بہن کو جو کبھی حرف شکایت زبان پر لائی ہو۔ ماں جی تیوری چڑھا کر سمینا سے مخاطب ہوئی تھیں۔ میں نے کبھی موقع دیا ہوتا تو شکایت کرتی خالہ جان، مرتے دم تک ساس سسر کی ایسی خدمت کی کہ دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے خالہ خالو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ حیا تمہارے ساتھ برا سلوک کرے گی؟ وہ تمہارا خون ہے، برا نہ مانو تو صاف بات یہ ہے وہ عادت و مزاج میں ہو بہو تمہاری کاپی ہے۔ ماں جی آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں اس لڑکی کو بہو بنانے والی نہیں ہوں۔ سمینا بھی انا پرستی اور ہٹ دمی کا ثبوت دے رہی تھی۔ معلوم کیسی بہنیں ہو تم جنہیں بھائی کی پریشانی اور دکھ کا احساس نہیں ہے۔ ارے جب وہ لڑکی یہاں آئی ہے میرا بچہ سکون کی نیند سونا بھول چکا ہے۔ وہ لڑکی نت نئی حرکتیں کرتی ہے، اگر کبھی اس کی جان پر بھی بن گئی تو یاد رکھنا اس کا خون تم تینوں کی گردنوں پر ہوگا۔ وہ پان کی گلوری منہ میں رکھتے ہوئے حتمی انداز میں گویا ہوئی تھی اور ماں کی صاف گوئی پر تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ ماں جی ہم نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ ہمیں قاتل بنا رہی ہیں؟ کسی کے خلاف کان تو بہت بھرنا چاہتی ہو مگر بہن کو سمجھا نہیں سکتی کہ اس رشتے میں بھائی اور ماں کے علاوہ ثبت کی بھی خواہش شامل ہے۔ بہنیں تو بھائیوں کی محبت میں اپنی اولادیں بھی قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتی ہیں، بھائیوں کو غمگین دیکھ کر اپنا سکھ چین بھول جاتی ہیں۔ اور ایک یہ ہیں، ماں کی سچی اور کھری باتیں ان کو آئینہ دکھانے لگی تھیں۔ اول دن سے ہی بچی کے پیچھے پڑ گئے ہم سب ہی، ذرا پیار اور برداشت سے کام نہ لیا کہ وہ پہلے ہی صدموں کی گرفت میں ہے، پھر اس پر نئے لوگ، اجنبی وقت تو لگتا ہے نا اس ماحول اور لوگوں کو سمجھنے میں اسے۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے خواہ اس کے خلاف محاذ بنا لیا، ذرا نرمی اور پیار سے کام نہ لیا، پھر مہرو کے 40ویں کے بعد ہی فوراً شادی کی تقریبات شروع کر دیں۔ اس کا غم تازہ تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے خشک بھی نہ ہوئے، اور ہم نے میلہ لگائے، ہنس رہے تھے، گا رہے تھے۔ وہ کس طرح ہم سب کو اپنا سمجھتی
اپنے تو دکھ میں سب سے زیادہ ساتھ دیتے ہیں۔ تہمینہ کو بھی احساس ہونے لگا شادی کے دوران حیا کی آنکھیں انہوں نے نم ہی دیکھی تھی۔ آپ ہی مان جاؤ، سونی اور حیا میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ آپ کا رویہ اس سے بہترین رہا تو وہ سونی سے بڑھ کر آپ کی خدمت و عزت کرے گی۔ زرینہ نے بھی ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے سمجھایا۔ کیا آپ یہ برداشت کر لو گی کہ سبز جائے تو امریکہ سے بھی پلٹ کر نہ آئے؟ ٹھیک ہے، میں ماں جی کی بات کس طرح رد کر سکتی ہوں؟ پھر وہ اسے میرے پاس چھوڑ کر تھوڑی جائے گا، ساتھ لے کر جائے گا۔ سچ بتانا میرے یار، کس انداز میں دعا مانگی تھی کہ آج وہ تمہاری سیج پر موجود ہے؟ لوگ چاند کو پانے کی تمنا کرتے ہیں اور حسرت زدہ مر جاتے ہیں، مگر تمہارا کمرہ اس چاند کی چاندنی میں جگمگا رہا ہے۔ ڈھیروں رسموں سے فارغ ہونے کے بعد حیا کو اسما اور دوسری کزنز کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ سبت کو ظفر نے پکڑ لیا تھا، خوشی سے اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ اس کے عزیز جان دوست کو رب نے معجزاتی طور پر اس کی محبت بخش دی تھی۔ اس کی مسکراتی نگاہیں اور لب اس کے لیے طمانینت کا باعث تھے۔ میں خود بھی خواہشوں کے گھوڑے پر سوار خوابوں کے جنگل میں بھٹک رہا ہوں۔ ڈر لگ رہا ہے آنکھ کھلے گی تو خود کو اسی سپنوں کی دنیا میں پاؤں گا۔ اس کی وجیح چہرے پر مسرت و انبساط کے ساتھ بے یقینی و بے اعتباری بھی تھی۔ اسے یقین نہ تھا کہ جس کی تمنا کی تھی وہ اس کی دسترس میں تھی۔ اسے دیکھا، چاہا اور پا لیا۔ کیا یہ اتنا سہل تھا؟ نہیں، یہ اتنا آسان کہاں تھا۔ کانٹوں پر چل کر اسے پایا تھا اس نے۔ میری دعائیں ہیں تمہاری خوشیوں کے چاند کو کبھی گہن نہ لگے، گزرتا ہر پل تمہیں ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر کرتا چلا جائے اور تم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ فتح جذبات سے وہ اس سے لپٹ گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی تک وہ اس سے اسی طرح بار بار لپٹتا رہا تھا، مبارکباد دیتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ مسکراتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ لبوں پر مسرور کن مسکراہٹ تھی، دل کی دھڑکنوں میں خوشگواریت تھی، مسرت خون بن کر گویا رگ رگ میں دوڑنے لگی۔ وہ نک چڑھی و مغرور لڑکی آج پوری طرح اس کی دسترس میں تھی۔ اگر وہ منتقم المزاج و کینہ پرور ہوتا تو اس کی ایک بدتمیزی و زیادتی کا بدلہ سود سمیت وصول کرتا، مگر وہ معاف و درگزر کرنے والا بندہ تھا۔ پیار، محبت، خلوص، وفا جس کی سرشت تھی وہ سوچ چکا تھا، بہت محبت و خلوص سے وہ اسے اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے گا۔ انہی خوشنما خیالوں میں وہ اپنی مہکتی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بیڈ کے چاروں طرف گلاب کی لڑیاں مہک رہی تھی اور بیڈ خالی تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حیرانی سے اس نے نظریں گھمائی تو وہ بائیں جانب اطمینان سے صوفے پر بیٹھی تھی، کاٹن کے سادہ لباس میں سپاٹ چہرہ لیے روسی لباس تھا، نہ زیورات، صرف حنا لگے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں، اور خوبصورت میک اپ نے سادگی میں بھی حسن کو دو آچھا کر رکھا تھا۔ آداب عرض ہے، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے شوخی سے گویا ہو، مگر وہ اس طرح چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ شاکنگ پنک دوپٹہ اس کے سر پر تھا۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ سب نے آپ کے اس دل کش روپ کی دید کی پہلا حق میرا تھا اور مجھے ہی محروم کر دیا۔ بھلا کس جرم کی سزا دی؟ وہ جھکا ہوا کہہ رہا تھا، اس کی نگاہوں میں وارفتگی تھی، دیوانگی بھری محبت کی تپش تھی۔ تمہارا دل گھبرا رہا ہوگا، اتنے بھاری بھرکم لباس اور جولری میں کوئی بات نہیں، تم اس روپ میں بھی میرے دل پر قیامت ڈھا رہی ہو۔ ہر روپ تمہارا مجھے پسند ہے، جذباتی انداز میں کہتے ہوئے اس کا حنا سے سجا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بغیر کسی مزاحمت کے اسے ہاتھ پکڑنے دیا اور قریب بیٹھنے پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تم تو بالکل خاموش ہو گئی، کچھ کہہ ہی نہیں رہی، ورنہ میں تو خوفزدہ تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہوگی، خفگی کا اظہار کرو گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بہت تعجب سے کہہ رہا تھا، ناراضگی، خفگی، یہ حقوق ان کو حاصل ہوتے ہیں جو محبت، پسندیدگی کا اعزاز پا کر کسی کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ خیرات و بھیک کی طرح ملنے والی مجھ جیسی لڑکی کو یہ اعزاز، حق یا عزت حاصل نہیں ہوتی۔ خام خواہ آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالا، میرا باپ تو پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر کسی فالتو و ناکارہ بوجھ کی طرح مجھے آپ کو سونپ چکا تھا۔ اس کی دھیمی بے جان سی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی، اس کے مزاج کا سارا تمطراق و خودسری غائب تھی۔ آواز میں ایک سوز تھا، چہرہ، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو یار، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ماموں جان ایسا بھلا کیوں کریں گے؟ تم میری محبت ہو، میری خواہش پر یہاں میرے پاس ہو۔ اس کے انکشاف نے اس کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ وہ بے ربط سا گویا ہوا۔ مجھے جھوٹ کے جال میں جکڑنے کی صحیح مت کیجیے، اس رات میں سب سن چکی ہوں، سب دیکھ چکی ہوں، انکل کے جوڑے ہاتھ، التجائی لہجہ اور بے بسی ندامت کے آنسو۔ حیا اتنی ارزاں تھی، اس قدر حقیر کہ کسی کو بھی ہاتھ جوڑ کر سونپ دی جائے، جیسے کسی آصف سے جان چھڑا لی جائے۔ آنسو چپ چاپ اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، ہر لفظ آہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، غلط سوچوں کو دل میں چکا مت دو، ابھی ہماری نئی زندگی شروع ہوئی ہے، اس کا آغاز میں ہنستے مسکراتے خوشیوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی
حیا تو اسی رات مر گئی تھی جب اس کی نسوانیت، عزت نفس، انا وقار کا قتل اس کے باپ نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ ان کی بیٹی سے شادی کر لو۔ شاید ہی کسی باپ نے ایسی کسی سے بھیک مانگی ہو۔ بھائی بہت ہو گیا، انکل نے جو کہا وہ تو تم نے سن لیا، دیکھ لیا، مگر جو میں نے کہا وہ کیوں نہیں سنا؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ پھر سننے اور دیکھنے کو کیا رہ گیا تھا؟ مجھے کبھی وہ لوگ پسند نہیں رہے جو محبت کا اظہار، چاہت کا اقرار لفظوں سے کرتے ہیں۔ آئی لو یو، یو لو می، آئی لو یو ٹو۔ ہاں، مجھے یہ لفظ کبھی متاثر نہیں کرتے، الٹا میں ان لفظوں سے وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میری نزدیک محبت خوشیوں کی طرح احساسات کو مہکا دینے والی نادیدہ شے ہے جو نظر نہیں آتی مگر کوئی اس کی موجودگی سے انکار نہیں کر سکتا۔ محبت بارش کے پانی کے ان قطروں کی طرح ہے جو دھرتی کی کوکھ میں جذب ہو کر اسے سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ محبت کسی جنگل میں بہنے والے خاموش ندی کی طرح ہے، چاندنی، ہوا، بادل، پھول، خوشبو، بارش، ان سب میں محبت مجسم ہوتی۔ وہ جس پر دل و جان نچھاور کرنے کو بےتاب تھا وہ اسے اس قدر بدگماں تھی۔ اس حسین رات کے حوالے سے کوئی رعنائی و دل ربائی اس کی ادا اس میں نہ تھی کہ اس احساس کمتری میں مبتلا تھی کہ وہ اس کی خواہش کے برخلاف اس پر مسلط کی گئی تھی۔ ماموں کی پریشانی کے سبب وہ اس سے شادی کرنے پر راضی ہوا ہے۔ اپنی ذات کی نفی، اپنے وجود کی ناقدری کون برداشت کر سکتا ہے؟ پھر سبت سے تو اس کی دشمنی سی ہو گئی تھی، اور اسی غلط فہمی کو دشمنی کی دوستی میں بدلنے کے لیے اس سے اپنی محبت کی صداقت سنوارنے کے لیے سبت نے اس کو لا کر سے وہ تمام تصویریں نکال کر دکھائیں جو اس کی بے خبری میں عروسہ کی شادی کی تقریبات میں کھینچی تھی۔ وہ ڈائری دکھائی جس میں اس نے ہونے والی تمام ملاقاتوں کا احوال درج تھا۔ جذبے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، احساسات، چاہتوں کی خوشبو سے لبریز تھے۔ وہ محبت کو نہ ماننے والا پہلی نگاہ کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ اچھا، اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اس کا ثبوت دیں گے؟ یہاں بھی شک و شبہ؟ اوکے، مانگو، کیا مانگتی ہو؟ اس کے بے یقین انداز پر وہ بے ساختہ قہقہہ لگا کر گویا ہوا، میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور تب تک بس اتنی سی فرمائش کرنی تھی تو کوئی بڑی فرمائش تو کرتی کہ آپ مجھے بابا کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ ریئلی؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ اداس و بے جان سے چہرے پر پل بھر میں زندگی جگمگانے لگی تھی۔ وہ یقین و بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ بھیجوں گا نہیں بلکہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ایک عرصے بعد اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی تھی، اس کے چہرے پر آنکھوں میں کہکشاں چمک اٹھی تھی۔ بے شک، تمہاری خوشی کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے اسے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی تھی اور وہ اس کی گرفت سے تیزی سے نکل گئی۔ سبت کے چہرے پر اس بار کچھ ناگواری پھیل گئی تھی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے استحقاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے اعتبار نہیں ہے آپ پر، شارجہ سے واپسی تک میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ فوراً ہی دل میں خیال آیا وہ اپنی منمانی کرنے کے لیے اسے جھوٹ کا بہلاوا دے رہا ہو، سو اس نے مشروط فیصلہ کیا۔ میرے حوصلوں کو آزمانا چاہتی ہو یا ضبط کو؟ صرف اور صرف محبت کو، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ بہت استاد ہو، بندے کی دکھتی رگ پر ہاتھ نہیں پاؤں رکھ کر کھڑی ہوئی ہو۔ دیکھتے ہیں ابھی عشق کے امتحان اور کون سے باقی ہیں۔ فٹافٹ تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی ایئرپورٹ چلنا ہے، وہاں 1 گھنٹے بعد شارجہ کے لیے فلائٹ اڑ جائے گی۔ وہ واش روم کی طرف جاتے ہوئے بولا، اور اسے اپنی سماعتوں پر دھوکے کا گمان ہوا۔ وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ کئی ماہ سے وہ جانے کے لیے ترس رہی تھی۔ اس شخص نے پہلے اقدام پر اسے حیران کر دیا تھا۔ اس نے پیکنگ پہلے سے ہی کر رکھی تھی۔ فیصل انکل نے انہیں خاموشی سے رخصت کیا تھا۔ ظفری گیٹ سے باہر کار لیے کھڑا تھا۔ وہ خواب کسی کیفیت میں کار میں بیٹھی تھی۔ ظفری کے سلام کا جواب اس نے دیا تھا۔ اس نے کچھ اور بھی کہا تھا مگر وہ پوری طرح حواسوں میں کہاں تھی۔ اسٹوپڈ، کچھ دنوں بعد بھی جا سکتے تھے۔ بھابھی کو لے کر کس نجومی نے کہا تھا اس خوبصورت رات کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرو؟ یہ میرا عہد ہے، خود سے آیا نہ کروں گا۔ غفران انکل سے مل کر اس کو دلی خوشی ہوئی۔ ایک عرصہ ان کے لیے تڑپتی رہی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اس سے دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اگر بھابھی جان نے وہاں سے آنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ مجھے یقین ہے میری محبت کی کشش سے کھینچ لائے گی۔ محبت عجیب ہے تمہاری محبت، جو تم پھولوں کی بھری سیج کو چھوڑ کر آز میں سفر ہو، اور صبح پھوپھا جان کو معلوم ہوگا تو وہ جو ہنگامہ کریں گی اس کو سوچ کر ابھی سے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ولیمے کا کیا ہوگا؟ 1 ہفتے بعد کوئی ولیمہ ہوتا ہے؟ ایسا کرنا، اپنے پہلے بچے کی جب برتھ ڈے کرو گے ساتھ ہی ولیمہ بھی کر لینا، ظفری نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔
غفران صاحب کے سینے سے لگ کر اس نے ڈھیروں آنسو بہا ڈالے۔ وہ اس سے اور سبت سے گرم جوشی سے ملے تھے۔ سبت انہیں پسند آیا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ صاف ستھرا کمرہ، بیڈ پر بچھی بے شکن چادر اور تکیے پر مما کے ہاتھ ہی رکھے ہوئے تھے کہ گھر میں قدم رکھتے ہوئے مما کی یاد شدت اختیار کر گئی۔ نامعلوم کتنی دیر تک وہ سوتی رہی اپنے گھر، اپنے بستر پر۔ وہ بڑی میٹھی اور پرسکون نیند سوتی رہی۔ جب کروٹ بدلی تو چوڑیوں بھرا ہاتھ کسی سخت چیز پر پڑا تھا۔ پھر اس ہاتھ پر کچھ ہلکا وزن آیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، نائٹ سوٹ میں ملبوس اس کے قریب سبت لیٹا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا جس پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ یہاں؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ بھول گئی 12 گھنٹے قبل ہماری شادی ہوئی ہے۔ تم یہاں آ کر سو گئی، سارا دن انکل کے ساتھ گزارا۔ میرا لنچ ڈنر پر وہ تم کو بلانے بھی آئے، مگر تم تو لگتا ہے صدیوں کے بعد سوئی ہو۔ سارا دن ساری رات سونے کے باوجود تمہارا بیدار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ کو میرے بیڈ روم کا کس نے بتایا؟ انکل نے۔ تم اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ حیا جواب دیے بنا کمرے سے نکل گئی۔ ناشتے کے بعد سبت نے جانے کی اجازت مانگی۔ غفران صاحب اتنی جلدی اس کے جانے کے حق میں نہ تھے، مگر سبت کو پاکستان جا کر امریکہ جانے کی بھی تیاریاں کرنی تھی کہ وہ حیا کو ساتھ لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ انہوں نے خرابی طبیعت کے باعث ان کی شادی میں شرکت نہ کی تھی، جس کی معذرت کی تھی، اور سبت کو سلامی کے طور پر بھاری رقم کا چیک اور مہنگی ترین رسٹ واچ دی تھی۔ رسٹ واچ اس نے لے لی تھی، مگر چیک حیا کو پکڑا دیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ حیا کے پاس آیا تھا۔ کب لینے آؤں؟ وہ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر گویا ہوا۔ پتہ نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بے پرواہی سے کہنے لگی۔ تم نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں یہاں لے کر آؤں گا تو تم میری ہر بات مانو گی۔ کہا تو تھا، مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ وہ اس طرح ہنسی تھی کہ قوس قزح کے رنگ اس کے چہرے پر جھلملانے لگے تھے۔ آپ نے ظفری سے کہا تھا آپ کی محبت کی کشش مجھ کو کھینچ کر لے جائے گی، تو انتظار کیجیے، میرا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے اس انداز میں اسے چڑھایا، وہ طیش میں آ گیا۔ میری محبت کو میری بزدلی مت سمجھو، اگر نہ چاہوں تو ابھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے لے جا سکتا ہوں۔ تمہارا باپ بھی میرا راستہ نہ روک سکے گا۔ میں زور و زبردستی پسند نہیں کرتا، حیوانیت اور حاکمیت جتانے والوں کو میں مرد نہیں سمجھتا۔ وہ بڑے محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھنے آیا تھا، اور اس نے بڑی بے مروتی سے اسے ناراض کر کے بھیج دیا۔ یہ تو وہیں فیصلہ کر لیا تھا اس نے کہ کسی طرح ایک دفعہ یہاں آئی تو واپس نہیں جائے گی۔ سبت جا چکا تھا، اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہاں آنا چاہتی تھی اور آگئی، مگر دل کو عجیب بےکلی اور بے سکونی سی ہو گئی تھی۔ 2-3 دن تو وہ سکون سے رہی۔ مما کی یادیں، ان کی باتیں اسے وہاں گونجتی محسوس ہوتی رہی، مگر پھر اداسی اور تنہائی اسے وہاں ہر شے سے لپٹی نظر آئی۔ مما کی غیر موجودگی میں گھر بدل کر رہ گیا تھا۔ اس کے پالتو پرندے مر گئے تھے، پودے اجڑ گئے تھے۔ گھر میں ایک حبشی ملازمہ تھی، سیاہ رنگت اور موٹی موٹی آنکھوں اور ہونٹوں والی ملازمہ۔ کام کے دوران اسے عجیب سے انداز میں گھورتی اور اس کے فارغ ہو کر جانے تک وہ خوف میں مبتلا رہتی تھی۔ محبت کے نام پر اس کی نگاہوں میں ایک پیکر جم کر رہ گیا، وہ شخص جو سب کا لاڈلا تھا، سب کی محبتوں کا محور، جو خود کتنے دلوں کی دھڑکن تھا۔ ہزاروں لڑکیوں میں جس نے اسے پسند کیا، چاہا اور ایسا ٹوٹ کر چاہا کہ اسے بھی بالآخر محبت کا مفہوم سمجھا دیا کہ حقیقتاً محبت روحوں کا ملن ہوتا ہے، وجود کا نہیں۔ اس میں صرف دینا ہوتا ہے، لینا نہیں۔ اس کی ہر زیادتی، بدتمیزی، خود سری کے جواب میں سبت نے صرف دیا ہی تھا، عزت، احترام، درگزر، معافی۔ اپنی آرزوؤں کو کچل کر اس کی خواہشوں کو مانا تھا۔ کیا میں ان کے بغیر جی سکوں گی؟ اتنی محبت، عزت، چاہت کوئی اور دے سکے گا؟ جواباً اس کی گردن از خود ہی نفی میں ہل گئی۔ پاپا، میں کراچی جانا چاہتی ہوں، آپ میری سیٹ بک کروا دیں، میں سبت کو کال کر دوں گی، وہ ایئرپورٹ سے ریسیو کر لیں گے۔ گڈ، آپ نے خود فیصلہ کر لیا، ورنہ میں ابھی یہی کہنے والا تھا کہ لڑکیاں شادی کے بعد سسرال میں خوش رہتی ہیں۔ میں سیٹ بک کروا دیتا ہوں، آپ یہاں سے شاپنگ کر لیں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتانی ہے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر تھے جب وہ محتاط انداز میں بولے، میں نے مہرو کی زندگی میں ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ مہرو سے اس لیے چھپایا کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اور اب آپ سے بھی حریم کو اس لیے نہیں ملوایا کہ دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، یعنی مما کی خوشبو اس لیے یہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اچھا کیا بابا آپ نے، آپ کا بھی تو کوئی خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، تنہائی انسان کو نیم پاگل کر دیتی ہے، اس نے ایمانداری سے کہا تھا۔ شکریہ میری بیٹی، آپ نے مجھے خوش کر دیا، ورنہ میں پریشان تھا۔ آپ کے ولیمے پر میں اور حریم آئیں گے پاکستان۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر بولے تو وہ نم آنکھوں سے شرما گئی۔
ایئرپورٹ پر وہ اس کا منتظر تھا۔ وہ خوبصورت لباس اور خوشبو میں بسا وہاں سب میں نمایاں تھا۔ کئی رشک آمیز نظریں اس پر مرکوز تھیں اور اس کی نظریں چیکنگ روم سے آتی حیا پر تھیں۔ ریڈ سوٹ پر بلیک موتیوں ستاروں کا کام تھا، میچنگ جیولری، لائٹ میک اپ اور گولڈن بکھرے بالوں میں وہ حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ سب اسپیشل کارڈ ہونے کے باعث لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ حیا کی نگاہ اس پر پڑی تو لمحے بھر کو وہ جھجک کر رک گئی، مگر دوسرے لمحے وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ سبت نے بہت نرمی سے اسے علیحدہ کیا۔ کیا ہوا؟ حیا اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر گھبرا کر بولی۔ کچھ نہیں ہوا، اگر تم نہ آتی تو پھر کچھ ہو جاتا۔ وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا ہو جاتا؟ معلوم بھی تو ہو۔ میں پاگل ہو جاتا، کیس صحرا میں لیلا لیلا پکارا کرتا تھا، میں کراچی کی سڑکوں گلیوں میں حیا حیا پکارتا پھرتا۔ کیا واقعی آپ میرے لیے پاگل ہو جاتے؟ وہ حیرت سے بولی۔ بالکل، 100%۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ سامان ڈگی میں رکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہ پوچھنے کی بات بھی ہے اور کہنے کی بات بھی ہے۔ گویا میں تم سے کہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے عشق ہے مجھے۔ وہ کار میں آ بیٹھے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، ڈھلتی رات کے سرمئی اندھیرے نے ماحول کو گرفت میں لے رکھا تھا۔ ہلکی ہلکی شبنم گر رہی تھی۔ ہاں کہے نا، یہ سننا اچھا لگتا ہے۔ اور کہنا، اس نے شوخی سے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ کہنے سے زیادہ سننا اچھا لگتا ہے، وہ حیا سے نگاہ جھکا کر بولی۔ محبت سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے سویٹ ہارٹ، وہ سرشار لہجے میں کار سٹارٹ کرتا ہوا بولا۔ محبت کس طرح محسوس کی جا سکتی ہے جب تک لفظوں سے اظہار نہ ہو؟ یہ محبت ہی تو ہے جو تمہیں وہاں سے یہاں تک لائی ہے، اور یہ محبت ہی تو ہے جو تم چند گھنٹوں کی دلہن ہونے کے باوجود اپنے شوہر سے پٹا پٹا محبت پر بحث کر رہی ہو، کیونکہ تم خود محبت ہو۔ اس کی بات پر وہ بری طرح جھیم گئی تھی اور سبت نے زوردار کہکھا لگایا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ میں نے ڈسکرپشن باکس میں 2 لنک دیے ہوئے ہیں میری بیبی سسٹر کے وہ پیجز ہیں، کائنڈلی ان کو بھی ضرور 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 لائک شیئر اور فالو کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔